رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. جی آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. اور رمضان جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان اصل میں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کا مہینہ ہے، جس کے اوپر ہم لوگ آلریڈی کافی لیکچرز کر چکے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اسی پہ بات کریں گے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے وہ اصل میں ہے کیا. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں اور ہم اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں. تو رب اور عبد والا یہ جو رشتہ ہے نا، یہ ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ہی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی قرآن از دا پارٹ آف اللہ. ٹھیک ہے، اسپیچ جو ہوتا ہے نا، جو کسی بھی کہنے والے کی ذات کا حصہ ہوتا ہے، تو وہ اسپیچ جو ہے پھر اس کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ ریلیشن شپ کیا بنتا ہے، ایسا کیا تعلق ہے کہ ہمیشہ ہم نے اس کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے. ایون صرف جڑ کے ہی نہیں رہنا بلکہ اس کے کچھ رائٹس بھی ہیں جن کو کہ ہمیں پورا کرنا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رائٹس ہیں، رائٹس آف اللہ ہیں. اگر اللہ کے رائٹس ہیں تو وہ ہماری رسپانسبلٹیز بن جاتی ہیں. فار ایگزامپل اللہ کی نماز پڑھنا اللہ کا رائٹ ہے، ہماری رسپانسبلٹی بن گئی اور ہم اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں گے، ہم سے سوال پوچھا جائے گا. اسی طرح سیم یہی معاملہ قرآن کا ہے. قرآن آلسو ہیز سرٹن رائٹس جو کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے ہیں، اور انہی رائٹس کی بیسس پر وی آر ہیلڈ اکاؤنٹیبل اینڈ رسپانسیبل. وہ رائٹس ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ڈال دیتے ہیں. رسپانسیبل ہونے کا مطلب کیا بن گیا کہ جی اب ہم اکاؤنٹیبل ہیں، اب ہم سے سوال پوچھا جائے گا کہ ہم نے وہ رائٹس، وہ حقوق ادا کیے یا نہیں کیے. اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو بھی پڑھنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن، رشتہ، تعلق ہے کیا، صرف اتنا ہمیں پتہ چل جائے. اور اس کے بعد اگر کوئی رشتہ ہے تو پھر مطلب اس کے حقوق ہیں، حقوق ہے تو مطلب ہمارے فرائض ہیں، فرائض ہیں تو مطلب ہم سے پوچھ ہوگی. تو وہ اتنا تو ہمیں پتہ چل جائے کہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ الٹیمیٹلی جب ہم سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن تو ہم بچ سکیں. تو قرآن مجید کے بارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. اس کے علاوہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوا حبل اللہ المتین، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ ورڈز بھی ملتے ہیں کہ ان ھذا القرآن حبل اللہ والنور المبین، کہ بے شک یہ قرآن ہی اللہ کی رسی ہے اور مبین نور ہے، واضح روشنی ہے، ہدایت ہے. واضح روشنی کا کیا مطلب ہے کہ اتنی زیادہ لائٹ ہے کہ اس میں ہمیں رستہ کلیئر نظر آ جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اس رستے میں اور ہم نے اس رستے میں ان چیزوں سے بچنا ہے. بیسیکلی اندھیرا ہوگا تو ہمیں نظر ہی نہیں آئے گا اور ہم سیدھا چل نہیں سکیں گے. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جو کہ تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے درمیان. پتہ کیا ہمیں چل رہا ہے کہ ہمیں اور اللہ کو جوڑنے والی جو چیز ہے، ساتھ ہمارے اللہ کے تعلق بنانے والی جو چیز ہے اور ہمیں اللہ کے بہت زیادہ قریب کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ بیسیکلی قرآن مجید ہے. قرآن مجید ایسی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. اور اگلی حدیث میں کیا ہمیں پتہ چلتا ہے فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ. فإن القرآن طرفہ بأیدیکم، کہ بے شک قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بید اللہ، اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی یہ وہ رسی ہے جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے. سیکنڈلی اس کا ایک سرا اوپر اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا نیچے ہمارے پاس ہے. مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے
اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو، جو کہ بیسیکلی قرآن مجید کو کہا جا رہا ہے، اس کو ہم تھام کے نہیں رکھیں گے تو ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو جائے گا. ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل نہیں کر سکیں گے. مطلب اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کچھ ذریعہ ہو، کوئی سورس ہو جو کہ ہمیں اللہ سے بہت زیادہ قریب کر دے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں اجاگر کر دے، اللہ کی معرفت ہمیں دے دے، تو وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہی ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ قرآن مجید ہمیں اور اللہ کو جوڑ رہا ہے، بلکہ قرآن مجید سارے کے سارے اہل ایمان کو بھی آپس میں جوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ سورۃ آل عمران کی جو ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، اس کا اینڈ کیا تھا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہ تم تفرقے میں پڑھو. تو ہم سب کیسے تفرقے میں نہیں پڑھیں گے؟ جب ہم سارے کے سارے اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں گے. تو ہمارے اتحاد کی بنیاد، ہمارے دلی تعلق، ہم آہنگی کی بنیاد کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ قومیں جب بھی بنتی ہیں نا، وہ کسی نہ کسی ایک نظریے پہ جمع ہوتی ہیں. جیسے پاکستان بنا تو ابھی 23 مارچ گزرا ہے، تو 2 قومی نظریہ بیسیکلی دیا گیا تھا نا. ایک ہمیں نظریہ دیا گیا جس میں یہ ڈیفائن کر دیا گیا کہ ہم الگ کیوں ہیں. ہم الگ سے ایک سرٹن گروپ ہے، ایک قوم ہے جو کہ ایک پرٹیکولر نظریے کو فالو کرتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو الگ ملک چاہیے. ٹھیک ہے؟ ادروائز قومیں نہیں بنتی جب تک کہ ان کا ایک الگ سے نظریہ نہیں ہوتا. تو ہم پوری کی پوری امت پھر کیسے بنتے ہیں؟ صرف تب بنتے ہیں جب کہ ہماری بھی نظر اور فکر میں ہم آہنگی ہوگی. اگر وہی بکھری ہوئی ہوگی تو ہم اکٹھے ایک امت، متحد امت، ایک جماعت نہیں بن سکیں گے. اور نظر و فکر کی ہم آہنگی سے بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ ہمارے مقاصد سیم ہو جاتے ہیں. ہمارے جو گولز ہیں، ایمبیشنز ہیں، ایک تو وہ کلیئرلی ڈیفائن ہو جائیں گے، دوسرا وہ سیم ہو جائیں گے، الائن ہو جائیں گے. ہم ایک ہی رستے میں، صراط المستقیم پر، ایک ہی سمت میں صحیح طریقے سے چل سکیں گے. سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ مومنین کو بنیانم مرصوص کہتے ہیں، ایک مضبوط دیوار. وہ ایسی دیوار جس میں کہ ساری کی ساری اینٹیں اکٹھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں. مسلمان کیا ہیں؟ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے. تو وہ مسلمان کس طرح بنتے ہیں؟ اسی طرح ہی بنتے ہیں جب کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ جڑ کر رہیں. اور قرآن مجید کیا ہے؟ الٹیمیٹلی ہم ساروں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے؟ یہ اب آپ سب نے یاد رکھنا ہے. بیسیکلی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی بہت ساری خصوصیات اور صفات ہیں، اور ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بنانے والی مضبوط رسی قرآن مجید ہے. اب جب ہمارا تعلق بن گیا تو اب ہمیں یہ پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کے کون سے حقوق ہیں جو کہ ہم نے ادا کرنے ہی ہیں. اور خصوصاً کب ادا کرنے ہیں؟ اس مہینے کے اندر ادا کرنے ہیں. کیوں اس مہینے کے اندر ادا کرنے؟ کیونکہ اس مہینے میں سب سے زیادہ حق بنتا ہے قرآن کا کہ قرآن نازل ہی اس مہینے میں ہوا تھا. اس مہینے میں نازل ہوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم روزے رکھو، اب تم اس مہینے میں خوشیاں مناؤ، اور اس کے بعد عید کو بھی سیلیبریٹ کرو. ورنہ روزے شاید کسی بھی اور مہینے میں ہو جاتے جس میں قرآن نہ نازل ہوا ہوتا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ since Quran is related to this month, that is why we are even fasting in this month. اور اسی لیے ہم قرآن مجید کے جتنے بھی رائٹس ہیں ان سب کا ہم خیال رکھیں گے اس پرٹیکولر مہینے میں. تو قرآن مجید کا ٹوٹل 5 حقوق ہیں قرآن مجید کے، جو علماء نے، اسکالرز نے with ٹائم ڈیفائن کیے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ پانچوں کے پانچوں ہمیں بہت اچھی طرح اتنے سمجھ آ جانے چاہیے کہ ہم اپنے پاس لکھ کر یہ سمجھ لیں کہ جی میں ان پہ کچھ کام کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی. ان میں سے کون سا حق ہے جو کہ میرا فرض بنتا ہے، جس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، لیکن میں اس پہ کچھ کر ہی نہیں رہی. تو یہ پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اب پہلا حق کیا ہے قرآن مجید کا؟ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے. ٹھیک ہے؟ ایمان بالکتب، ہمیں پتہ ہے ایمان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان میں سے ایک ریکوائرمنٹ کیا ہے، ایک تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور اللہ کی کتابوں میں پھر قرآن مجید پر ایمان لے کر آنا. اور یہاں پر ایمان میں یقین شامل ہوگا. مطلب ایمان کس لیول کا لے کر آنا ہے؟ اس لیول کا کہ اس میں یقین شامل ہو. جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں کہتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. مطلب کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے کر آؤ. کیا مطلب؟ جو آلریڈی ایمان لائے ہیں وہ کیسے ایمان لے کر آئے؟
مطلب یہ کہ وہ یقین والا ایمان لے کر آئیں، وہ خالی خلی مسلمان نہ ہوں. جیسے آج کل ہمارے حالات چل رہے ہیں کہ جی ہم پیدائشی مسلمان تو ہیں لیکن اس سے زیادہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیدائشی مسلمان ہونا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی. حالانکہ پیدائشی مسلمان ہونے کے بعد بھی اگر ہم نے حقوق ادا نہ کیے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. ٹھیک ہے، قرآن سے ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے. ابھی کچھ آیتیں ہم تلاوت کریں گے، پڑھیں گے. تو قرآن مجید پر مکمل ایمان اور یقین ہونا، اور ایمان میں شامل کیا ہوتا ہے؟ دل سے اس کو ماننا ہے، یقین رکھنا ہے، پھر زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد ہمارے عمل سے اظہار بھی ہونا چاہیے کہ جی میں قرآن کو ماننے والی ہوں، میں قرآن پڑھنے والی ہوں، ہم اہل القرآن ہیں، قرآن والے ہیں ہم. ٹھیک ہے، قرآن کی جو فیملی بنتی ہے نا، وہ ساری فیملی کا پارٹ کون ہے؟ ہم سارے اس فیملی کے ممبرز ہیں. وہ فیملی جو کہ قرآن والوں کی اصحاب القرآن ہیں، جو حزب اللہ ہیں، جو ٹھیک ہے اللہ کا گروپ ہے، جو اللہ کی پارٹی ہے. صحیح ہے، اس ساری پارٹی کو جوڑنے والے یہ قرآن ہے، اور اس عمل سے پھر ہمارے یہ اظہار ہونا چاہیے. اگر ہمارے عمل میں قرآن نظر نہیں آ رہا تو پھر وہ کیسا ایمان ہے جو کہ ہمیں قرآن پر ہے. ٹھیک ہے، اور اتنے دروس میں اتنے زیادہ احکامات اللہ تعالیٰ کے کھول کھول کر بیان کیے جاتے ہیں، اور اس وقت انتہائی دکھ اور تکلیف ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن جو آیت ایکسپلین کی گئی تھی اور اس میں بتایا گیا تھا کہ جی اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا، قرآن میں ڈائریکٹ لکھا ہے یہ نہیں کرنا، اگلے دن وہی لوگ دوبارہ درس اٹینڈ کرنے آتے ہیں اور وہی کہہ رہے ہوتے ہیں جو کہ پہلے کیا تھا. چینج آیا ہی نہیں ہوتا، تبدیلی ہی نہیں آ رہی ہوتی. کیا وجہ ہے کہ تبدیلی نہیں آ رہی؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ جو قرآن پر ایمان اور یقین ہے نا، یہ اتنا زیادہ کمزور ہے. تو اس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایمان جو ہے وہ عمل میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا تو ہم پھر بھی یہ سمجھیں کہ جی میرا ایمان ہے، تو میں نے خود کو نا اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ایمان نہیں ہے. بیسکلی ہم اپنا نا ریالٹی چیک نہیں کرتے. جب ہم اپنا ریالٹی چیک کریں گے نا، اپنے آپ کو بتائیں گے کہ نہیں جی یہ ایمان نہیں ہے، تمہارا ایمان ٹھیک نہیں چل رہا، صحیح نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے، یقین کے لیول کا ایمان ہے ہی نہیں تمہارا، تو پھر ہی ہم بدلیں گے نا. پھر ہی کوئی مجھے ڈر لگے گا نا، جب میں اپنے آپ کو تھوڑا ڈراؤں گی اور تھوڑا بتاؤں گی، سمجھاؤں گی، پھر ہی مجھ میں تبدیلی آئے گی. ورنہ ہم چینج کو اتنا ریزسٹ کرتے ہیں کہ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ جو میری روٹین، میرا لائف سٹائل شروع سے چل رہا ہے بس وہی چلتا رہے، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے. مجھے بہت گرمی لگتی ہے، مجھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے نا اس میں سے بس میں نے پک اینڈ چوز کرنا ہے. جو میری سچویشن کے لیے جو سوٹیبل ہے نا وہ میں نے کر لینا ہے، اور جو میری سچویشنز کو سوٹ نہیں کرتا وہ بھائی میں نہیں کر سکتی. تو یہ آپشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیسکلی دیا نہیں ہے. قرآن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر قرآن پر ایمان لے کر آئیں. مکمل ایک ایک ورڈ جب ہم قرآن مجید کا پڑھتے ہیں تو اس کو جیسے ہی سمجھ آتی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اچھا یہ میرے عمل میں ہے، کیا میں واقعی ایسا ہی کر رہی ہوں؟ اور اگر ہم ویسا ہی کر رہے ہیں تب ہی اصل میں ہمارا ایمان مکمل ہے. ادروائز پھر بھی ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہے تو ہم نے خود کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. اور یہ ایمان اور یقین جب عمل میں ٹرانسلیٹ ہوگا نا اس کے بعد یہ ہماری محبت بنے گا. ٹھیک ہے، محبت بننا قرآن مجید کا بہت زیادہ ضروری ہے. کل بھی ایک خاتون مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ جو قرآن مجید کو حفظ کر رہی ہیں تو کیا موٹیویشن ہے اس کے لیے؟ تو موٹیویشن دیکھیں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، بہت ساری موٹیویشنز ہو سکتی ہیں. حفاظ کے درجات ہیں، حفاظ کے لیے جنتیں ہیں، حفاظ کی وجہ سے ان کے پیرنٹس کو، دوسروں کو بھی کچھ نہ کچھ درجہ ملے گا، اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ کا قربت ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو پہلا ریزن ہونا چاہیے جو میں نے انہیں بتایا، میں نے انہیں بولا کہ محبت ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. محبت ہی اتنی زیادہ ہے، محبت ہی اتنی شدید ہے نا کہ اس کی وجہ سے دل ہی نہیں کرتا کہ قرآن مجید کو چھوڑیں اور اس سے دور ہوں. تو ایمان الٹیمیٹلی عمل میں تو ٹرانسلیٹ ہوگا. بیسکلی محبت ایک عمل کا ہی طریقہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. جو عمل ہوتا ہے نا، ایکشنز ہوتے ہیں ہمارے، امپلیمنٹیشن ہے ایک تھیوری کی، ایک آئیڈیاز کی امپلیمنٹیشن ہے، اسی میں محبت شامل ہوتی ہے. محبت عمل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو محبت کرنا بھی قرآن مجید سے بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمیں وہ فیل نہیں ہو رہی ہوتی. اگر محبت ہو پھر بھی میں دوسرے فیکٹرز کو پریفر کروں اور اپنی محبت کی وجہ سے قرآن کے میں جو الفاظ موجود ہیں ان کو پریفر نہ کروں تو یہ کیسی محبت ہے؟ ٹھیک ہے، تو محبت یعنی اصلی والی محبت کی میں بات کر رہی ہوں، نقلی وکلی محبت نہیں، جس کو بیسکلی ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کتنی اٹیچمنٹ ہے، اور جب آیت پڑھتے ہیں تو اچھا اس پہ بھی عمل کرنا ہے، چلو پھر کبھی، پتہ نہیں کب اور کیا اور کیسے، اور بس
ڈیتھ بیڈ پہ ہم پہنچ جاتے ہیں. ایون جب ہمارا ڈیتھ بیڈ پہ پہنچنے کے بعد آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی خاتون نے یہ وصیت کی ہو کہ جی جو مرد کے 3 کپڑوں کا کفن ہے نا، میرا 3 ہی ہونا چاہیے. میرا کیوں 5 ہے؟ میرا 5 کپڑوں کا کفن بنانے کا آخر کیا مقصد ہے؟ اب تو میں جا رہی ہوں نا اللہ کے پاس، اللہ نے ہی مجھے بنایا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے میں کیا ہوں، کیوں ہوں، کیسے ہوں، اندر باہر سب سے ہی پتہ ہے. تو یہ 3 کپڑوں 3 ہی کافی تھے، 5 اتنا کور مجھے کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کون سا مجھے کسی اور نے بھی دیکھنا ہے؟ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے ایون کفن میں بھی عورت کے پردے کا اہتمام کیا ہوا ہے کہ عورت اس میں بھی کورڈ ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، مرد سے زیادہ ہو. اور اس وقت عورت کیوں نہیں کہتی کہ وصیت میں کیوں نہیں لکھتی کہ نہیں میں نے تو مردوں جیسا ہی دکھنا ہے، جیسے مرد باہر جینز اینڈ شرٹ میں گھومتے میں نے تو ایسے ہی گھومنا ہے، وہ تو دوپٹہ نہیں لیتے میں نے بھی نہیں لینا، وہ تو پردہ نہیں کرتے میں نے بھی نہیں کرنا. ہماری تو یہی ضد ہے آج کل، جو فحاشی پھیل رہی ہے ہمارے معاشرے میں یہی پھیل رہی ہے. تو پھر کفن پہ کیوں نہیں وصیت کر کے جاتی یہی عورتیں؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنا زیادہ تضاد، اور اب تو آپ جا رہے ہیں تو اب اتنا تکلف کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ 2 کپڑے بچا کے چلے جائیں، وہ اگلے کسی کے کام آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے یہ سارا کچھ؟ اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا، وہ جو اس آئیڈیا کی امپلیمنٹیشن آپ مرتے وقت کہہ رہے ہیں کہ عورت مرتے وقت بھی زیادہ کپڑے میں ہے، تو اسی کو دنیا میں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دنیا میں اسی حکم کو قرآن مجید کے عمل میں لاتے ہوئے ہمیں اتنی زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم اسے ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے، اس میں اتنی زیادہ رخصتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کچھ نہ کچھ بہانہ مجھے مل جائے کہ اس بات پہ تو میری پکڑ نہیں ہونی ہے، اس پہ تو میں بس چھوٹ ہی چھوٹ ہے میری، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کتنی زیادہ غلط سوچ ہے. اور اگر یہی سوچ ہے سب کی، اور اگر واقعی سب اس پر کنونسڈ ہیں، تو پھر ٹھیک ہے اپنے کفن کو بھی کم کر لیجئے. سمجھ آ رہی ہے نا. اور اگر نہیں کرتے، اگر آپ اس پہ کنونسڈ ہیں کہ نہیں میرا کفن زیادہ ہونا چاہیے، ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے، یا ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، تو دنیا میں بھی ویسا ہی لباس ہونا چاہیے جیسا اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا، جیسا قرآن میں لکھا ہوا ہے، جیسا تمام صحابیات نے اڈاپٹ کر لیا. جیسے ہی حکم آیا اڈاپٹ کر لیا انہوں نے، چاہے وہ فرض تھا، سنت تھا، واجب تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سنت ہے تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے، سنت ہے نا اچھا کچھ نہیں ہوتا، پھر سنت نہ فالو کرنے پہ کون سا گناہ ملتا ہے میں چھوڑ دوں. یہ تو نہیں کہا انہوں نے، یہ تو نہیں سوچا. سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، وہ اس بحث میں نہیں پڑے. انہوں نے کہا حکم ہے، بس پتہ چل گیا ہے اس کی فقہی رولنگ کیا ہے، اس پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں پتہ یہ کرنا ہے. بس انہوں نے کر لیا، فوراً کر لیا، اتنی بڑی بڑی چادریں اوڑھ کے اگلے ہی لمحے جیسے ہی حکم آیا، اگلے ہی لمحے جب وہ مسجد سے پہنچے چادریں اوڑھ کے پہنچے. ہم آج بھی درس سنیں گے نا، کل بھی ہمارے وہی حالات ہوں گے، پرسوں بھی ہمارے وہی حالات ہوں گے. ہر معاملے میں صرف پردے کی بات نہیں ہے. پردے کا تو یہ ہے نا کہ ایک آبویس چیز ہے، جو کہ فحاشی اتنی پھیل چکی ہے کہ ہم جیسے ہی باہر جاتے ہیں تو سب سے زیادہ آبویس جو معاشرے میں چیز پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے وہ یہ ہے. ورنہ کون اپنی پرائیویٹ لائف میں، نجی زندگی میں کتنا جھوٹ بول رہا ہے، کتنی بیک بائٹنگ کر رہا ہے، کتنے وعدے توڑ رہا ہے، کتنے دھوکے دے رہا ہے، کتنا سود کھا رہا ہے، یہ سب دیکھتے ہی مجھے نہیں پتا چل رہا. لیکن یہ جب میں درس دے رہی ہوں اس کے بعد انہی خواتین کو میں دیکھتی ہوں اسی حلیے میں، یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے میں نے انہیں کہا کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، انہوں نے واقعی جھوٹ بول دیا، اس کی تو پریکٹیکل اگزامپل مجھے نہیں پتا چل رہی، لیکن یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس ٹاپک پہ میں بات کر رہی ہوں. اور ہم نے تبدیل ہونا ہے اندر سے باہر سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اخلاق کی برائیاں تو چھوڑتے نہیں، پردے کی پڑی ہوئی. ہر چیز میں ہم نے، ہر چیز پک اینڈ چوز کا آپشن ہے ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو اسلام میں. کسی بھی، چاہے وہ معاملات ہیں، اخلاق ہیں، عبادات ہیں، کچھ بھی ہے اس میں پورے کے پورے ہی اسلام میں داخل ہونا ہے. وہ سارے احکامات جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں ان پر ایمان تب ہی مکمل ہوگا جب ان پورے 600 پلس پیجز کی یہ کتاب ہے، اس میں جو جو لکھا ہے اس سب پر عمل ہو. ٹھیک ہے. تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. اس کے باوجود اگر ہم کہیں جی ایمان باللہ و کتبہ و رسلہ، یہ رٹے سے ہمارا ایمان نہیں مکمل ہوتا. ٹھیک ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے، اصل فوکس کرنے کی بات یہ ہے کہ جس کو ہم نے ایمان سمجھا ہوا ہے اس سے اب ہم آگے بڑھ جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا حق کیا ہے قرآن مجید کا؟ تلاوت اور ترتیل. قرآن مجید کو ایسے پڑھا جائے، اس کی ایسے تلاوت کی جائے، اس کو سمجھ کر
اس کے تجوید کے ساتھ کہ اس کا حق ادا ہو. اور اس کے بعد اور ڈیفینیٹلی یہ ہم سیکھیں گے تو ہمیں پڑھنا آئے گا، اگر ہم سیکھیں گے نہیں تو ہمیں پڑھنا نہیں آئے گا. استاد کی ضرورت ہے. اس کے بعد تذکر اور تدبر کرنا قرآن مجید پر، یہ بھی اس کا حق ہے. اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. تذکر کیا ہوتا ہے؟ تذکر ہوتا ہے قرآن مجید سے نصیحت لینا، یعنی بیسک ٹیچنگز آف اسلام جو ہیں پریزنٹ ود ان دا قرآن، دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ بائی آور سیلوز. ٹھیک ہے، بیسک انڈرسٹینڈنگ. اس کے بعد جب اس پہ تدبر کی بات آتی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ان ڈیپتھ، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں نہیں پتا تو تم اہل ذکر سے، اہل علم سے، استادوں سے، سب سے پوچھ لینا. لیکن پوچھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. یہ آپشن ہمیں نہیں دیا کہ جی نہیں تم چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. MBBS کرنے کا ٹائم تھا، MBA کرنے کا ٹائم تھا، گولڈ میڈلز کرنے کا ٹائم تھا، 16 سال ورلڈلی ایجوکیشن لینے کا ٹائم تھا، قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں تھا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جنت میں. تو ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی میری کتاب کو تم نے 600 صفحوں کو تم ٹائم نہیں دے سکے، اور اپنی اتنی کتابیں تم نے 16 سال میں، 18 سال میں، پھر تم نے PhD بھی کر لی، اور پھر تم ناول شاول بھی پڑھ لیتے تھے، میگزینز بھی، اور سوشل میڈیا پہ لمبے لمبے آرٹیکلز بھی تم پڑھ لیتی تھی. لیکن قرآن تمہیں ٹائم ہی نہیں ملا پڑھنے کا اور سمجھنے کا اور اس کا ترجمہ دیکھنے کا اور ٹرانسلیٹ کرنے کا. اور بس یہ حالات ہیں ہمارے. اور اس کے بعد چوتھا حق کیا ہے قرآن مجید کا؟ قرآن مجید پر عمل کرنا، جو کہ ایمان کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. مکمل طور پر قرآن پر عمل کیا جائے گا. خالی زبان سے ایمان لانا کافی نہیں ہے، عمل کے ذریعے. اس کے بعد آخری حق قرآن مجید کا کیا ہے جس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا؟ وہ ہے قرآن مجید کی تبلیغ کرنا. ٹھیک ہے. اس کو آگے پہنچانا، لوگوں تک پہنچانا. اور پہنچایا کیسے جاتا ہے؟ پہنچایا تبھی جاتا ہے جب ہمیں مکمل انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اور دیکھیں مکمل انڈرسٹینڈنگ لینے کے بعد بھی ہر کوئی ایک لیول کا نہیں پہنچا سکتا کہ سب جی ایڈوانس لیول پر قرآن مجید پہنچا رہے ہیں. تو جتنا جو سمجھ آ گئی ہے، جو پہنچا سکتے ہیں، لیکن اوتھینٹک ہو، کریکٹ انفارمیشن ہو، غلط نہیں، نہ ہی غلط سورسز سے، نہ ہی غلط لوگوں سے لے کر ہم نے آگے پہنچانا ہے. بلکہ آپ چاہے ایک جملہ کسی کو دے رہے ہیں لیکن وہ اوتھینٹک ہونا چاہیے، وہ صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کی سورس بالکل اوتھینٹک ہونی چاہیے. تو قرآن مجید کی تبلیغ کرنا، قرآن مجید کا میسج آگے پہنچا دینا لوگوں تک کہ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. صرف مسلمز کو ٹارگٹ نہ کریں، نان مسلمز کو بھی ٹارگٹ کریں. ٹھیک ہے. آج کل دنیا کیا ہے؟ دنیا از اے گلوبل ولیج. اس کو نان مسلمز کو ڈھونڈنا ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک پہ، گروپس وغیرہ پہ ڈھونڈ کر انہیں ٹارگٹ کرنا اب بالکل بھی مشکل نہیں رہا. تو ڈفرینٹ گروپس جوائن کر کے ان کو ہم اچھے طریقے سے، جو میسج دینے کا طریقہ ہے وہ بھی علماء سے پہلے سیکھ لیں، اس کے بعد وہ میسج کنوے کیا جائے. تو یہ 5 حقوق ہیں قرآن مجید کے، جو کہ ہمارے کیا ہیں؟ فرائض. جو ہم پورے نہیں کرتے تو ہم کیا ہیں؟ اکاؤنٹیبل. ہم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں نہیں کیا. اور سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول، اور کہیں گے رسول. قیامت کے دن رسول کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، چھوڑ دیا میری اس قوم نے قرآن کو. یا اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکوہ کریں گے قیامت کے دن ہمارے بارے میں کہ یہ میری امت تھی اور اس نے قرآن کو ہی چھوڑ دیا. اور میں نے انہیں کیا کہا تھا کہ قرآن کو پکڑ کے رکھنا، اس کے ساتھ جڑ کے رہنا، اس کے یہ سارے حقوق ادا کرنا. بیسکلی مین جو ہماری لائف میں مین جو چیز ہونی چاہیے، جس کے ساتھ ہمارا ہر وقت مکمل فل ٹائم تعلق ہونا چاہیے، وہ قرآن ہونا چاہیے. باقی ساری ایجوکیشن، باقی ہماری پریکٹیکل لائف، باقی ہماری جاب، ہمارا کریئر، یہ سارا کچھ ابھی ہماری لائف پہ چھایا ہوا ہے. الٹا حساب ہونا چاہیے. شیطان ایسا کامیاب ہوا ہے ہمیں قرآن سے دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم نے قرآن مجید سے جڑنا ہے کہ یہ جو آپ سے وسلم شکوہ کریں گے اس میں کم از کم ہم شامل نہ ہوں. صحیح. اور اسی نیت کے ساتھ پھر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نیت کر کے اللہ کی محبت، قرآن مجید کی محبت کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ آ جائیں، ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اور آج کل تو یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کیوں چاہتے ہیں. حالانکہ یہ پتہ چلنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیا چاہتے ہیں اسی پہ ہی عمل کر لینا چاہیے، بس کافی ہو گیا.
لیکن ساتھ ہی ہمارے اب تو یہ سوال آتا ہے بھائی جی کیوں کروں میں ایسا، تو وہ یہ کیوں بھی ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہر جگہ پر جہاں جیسے پاسبل ہوا اس کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے. لیکن ہمارے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے. اسی لیے میں نے ابھی اس درس کے لیے پورے رمضان میں پورا قرآن مجید سلیکٹ نہیں کیا پڑھانے کے لیے، کیونکہ اس سے کیا ہونا تھا، ہم نے صرف اوور ویو اس کا لینا تھا، اوپر سے جانا تھا. میں چاہتی ہوں کہ ہم جتنی بھی صورتیں پڑھیں نا ان کو ہم ایسے پڑھ لیں کہ ان کی ہم ڈیپتھ میں سمجھ آ جائیں، ان کی ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ پوری صورت ایز اے یونٹ ایز ون چیپٹر ہم سے کہہ کیا رہی ہے، کیا بات کر رہی ہے ہم سے. اور اگر کچھ بات کر رہی ہے یہ ہم سے تو اس سے پھر ہم کیا لیسنس لے رہے ہیں، اس کو پھر ہم نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہمیشہ ہم نے جوڑ کر کیسے رہنا ہے. اور جب بھی اس صورت کا نام آئے ذہن میں میرے، مجھے پتہ چل جائے ہاں اس صورت میں یہ موضوع ڈسکس ہوا تھا، اس صورت سے ہم نے یہ لیسنس ڈیرائیو کیے تھے، اس صورت کو ہم نے بگننگ ایسے کی تھی اور کنکلوڈ ایسے کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہر صورت کا ایک نقشہ، ایک برڈز آئی ویو، ایک مائنڈ میپ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. تو سورۃ الفاتحہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہی ہم آگے جائیں گے تو 28واں پارہ پڑھیں گے، پھر 29واں پڑھیں گے. اگر ٹائم ہوا تو کچھ 30th کی صورتیں دیکھ لیں گے، لیکن میرے خیال میں 28 اینڈ 29 ہی کریں گے. اور یہ ہم کیوں کریں گے 28 اینڈ 29؟ ایک تو 28 اینڈ 29 پاراز میں نا صرف مدنی صورتیں ہیں، مکی بھی ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہیں، مدنی صورتیں ہی ہیں میکسیمم، زیادہ تر مکی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میکسیمم مدنی صورتیں ہیں. مدنی صورتوں میں کیا تھا، مدنی صورتیں بھی وہ جو کہ مدینہ کے اینڈنگ پیریڈ میں نازل ہوئیں، ٹھیک ہے، جن میں زیادہ تر پھر احکامات ہیں. جب ایک اسلامک معاشرہ، پوری سوسائٹی قائم ہو چکی تھی، بن چکی تھی، اسٹیبلش ہو چکی تھی، صحیح جیسے اب ہماری ہے، اب ہم ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، تو ایسی سوسائٹی جب بن چکی ہوتی ہے تب کون سے احکامات پہ کام کرنا ہوتا ہے، تب ہمیں کیا ٹو ڈوز اینڈ ٹو ڈونٹس ہمارے کیا ہیں، ہمارا ایریا آف فوکس کیا ہونا چاہیے، ہم نے کس چیز کو امپورٹنس دینی ہے، کس چیز کو ہم نے امپورٹنس نہیں دینی. یہ سارا کچھ ہمیں کیا چیز بتاتی ہے. یہ آخری جو پاراز ہے نا، یہ والے دو پاراز، جو 30th پارا نا، اس میں تو صرف 2 صورتیں مدنی ہیں، باقی ساری ہی مکی ہیں. ٹھیک ہے، ہم 28 اور 29 کی بات کریں، ان میں میکسیمم مدنی صورتیں ہیں، تو اس لیے ہم انہیں ٹچ کریں گے تاکہ ان میں سے میکسیمم ہم احکامات ڈیرائیو کر سکیں اور پھر انہیں اچھے طریقے سے سمجھ کر اپنی لائف پر امپلیمنٹ کر سکیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ ایک صورت تو ہماری کمپلیٹ کور ہو جایا کرے. تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور پوری صورت کور کرنے کے بعد اینڈ میں ہم اس کی تلاوت بھی سنیں گے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جانتے ہیں سورت کا نام کیا ہے، سورۃ الفاتحہ. فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کھولنے والی. اور یہ وہ سورت ہے جس کے کہ ہمیں احادیث سے آلموسٹ 25 پلس نام ملتے ہیں. کیوں ملتے ہیں؟ کیونکہ یہ سورت اہم ہی اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے 25 سے زیادہ نام ہیں. اور ابھی بھی ہم، یہ سٹائل ہوتا ہے نا بات چیت کرنے کا یا کسی سے محبت کے اظہار کا، ہمیں اپنے بچے سے جب بہت زیادہ محبت ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اتنے زیادہ نام رکھتے ہیں، میرا بیٹا، میرا بچہ، میری جان، میرا لاڈلا، میرا پتہ نہیں کیا کچھ. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جس سے جتنی محبت ہے اس کو اتنے ہی نام. جو ارد گرد کا بچہ ہے، کسی اور کا ہے، اس کے ہم اتنے نام تھوڑی رکھیں گے، ویسے ہی اس کو بلائیں گے. تو یہ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ نام ہیں، اسماء الحسنی ہیں. اسی لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے زیادہ نام مبارک ہیں. اسی لیے قیامت کے دن کے اتنے زیادہ نام ہیں، کیونکہ وہ اہم بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ایک اہمیت کی وجہ سے، دوسرا محبت کی وجہ سے. یہ 2 ریزنز کی وجہ سے کسی کے بھی بہت زیادہ نام ہو سکتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، جس میں سے 5-6 نام ابھی ہم دیکھیں گے. نازل کہاں پر ہوئی تھی یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی. آلموسٹ 5ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی تھی. اس سے پہلے 4 صورتیں نازل ہو چکی تھی، 4 یا 5، یہ آلموسٹ 5ویں نمبر پر تھی. ٹھیک ہے، اور یہ پہلی صورت تھی، وہ والی پہلی صورت تھی جو کہ مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. جو چھوٹی صورتیں ہیں نا وہ زیادہ تر مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. بڑی صورتوں میں سے تو کچھ تھی جو کہ مکمل دی گئیں، لیکن سورۃ الفاتحہ وہ پہلی صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شروع سے لے کر آخر تک پوری 7 آیتیں دے دی گئیں. ٹھیک ہے، اور اس کا سٹائل کیا ہے، اس میں کس سٹائل کو اللہ تعالیٰ نے اڈاپٹ کیا، اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں. بیسکلی اس میں دعائیہ سٹائل ہے، اس میں دعا مانگی جاتی ہے سورۃ الفاتحہ میں. اس کے بعد قرآن مجید ہم فاتحہ سے شروع کرتے ہیں. ابھی آپ لوگ انشاءاللہ دورہ قرآن کریں گے، دورہ ترتیل قرآن. ٹھیک ہے،
پڑھنے ریسیٹیشن کا دور ہے قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں کیا کرتے تھے، اس کو اگنور مت کیجیے گا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ صرف قرآن کو سمجھنا نہیں ہے، اس کی تلاوت، ترتیل، اس سے اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے، یعنی فرق ہی اس سے پڑتا ہے، تعلق جو مضبوطی ہے اور جو اس کے بینیفٹس آپ پڑھیں گے تو آپ کو حاصل ہوگے۔ آپ نے الفاتحہ سے والناس تک جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ الفاتحہ میں کیا ہے؟ دعا ہے۔ الناس میں کیا ہے؟ الناس میں بھی دعا ہے۔ تو قرآن کے شروع میں بھی دعا ہے، قرآن کے آخر میں بھی دعا ہے۔ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، شروع میں ہم نے دعا مانگ لی، یا اللہ سیدھا رستہ دکھا، وہ سارا رستہ ہمیں پورے قرآن میں نظر آ گیا۔ اینڈ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ شیطان سے مجھے بچا کے رکھنا۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس رستے سے کہیں میں اب ہٹ نہ جاؤں، میں ایسے ہی چلتی جاؤں۔ تو یہ پورا کا پورا قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی سورت ہے الفاتحہ، جس میں دعائیہ سٹائل ہی ہے، اور اس کا موضوع کیا ہوگا؟ سورت الفاتحہ بیسیکلی قرآن مجید کا پریفیس ہے، اوپنر ہے، ایپیلوگ ہے، قرآن کو کھولنے والی ہے، قرآن کا تعارف دے دیتی ہے کہ پورے قرآن میں ہم کیا بات کرنے والے ہیں، قرآن کا خلاصہ ہمارے سامنے بیان کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹی سی سورت ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ آگے پورے کے پورے قرآن مجید میں ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں، کیا ہماری ڈسکشن ہونے والی ہے۔ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہمیں اس صورت میں پتہ چل جاتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے مزید نام کیا ہیں؟ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الصلاۃ بھی کہا۔ الصلاۃ مطلب نماز، یعنی یہ نماز کا اتنا اہم جز ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اتنی اہم صورت ہے، تو اس کا ایک یہ نام بھی ہے۔ پھر اس کا نام الشافیہ بھی ہے، یعنی شفا دینے والی۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ الفاتحہ کو ہم رقیہ میں یوز کرتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں کہ صحابہ نے جن بھی نکالا اس کے ذریعے سے، اور اس کے ذریعے سے کسی کو ایک دفعہ بچھو نے کاٹ لیا تھا تو اس کے پاؤں پہ اس کا دم کیا اور خون ساتھ زہر نکالتے گئے تو وہ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کو دم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد الشافیہ ہے، پھر یہ ام الکتاب ہے۔ ام الکتاب کا مطلب کتاب کی ماں، یعنی کتاب کو ایکسپلین کر دینے والی، پورے قرآن کی امپورٹنس کو بتا دینے والی۔ پھر اس کا مطلب الکافیہ بھی ہے، یعنی کفایت کرنے والی، یعنی ہمارے لیے یہ صورت ہی کافی ہے کہ ہم اس سے بیسک کانسیپٹ جو اسٹڈی کرتے ہیں ہم قرآن مجید میں، بیسکس اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اور پورے قرآن میں کیا ڈسکشن ہونے والی، یہ سارا ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ ایک خاص فرشتے ہیں جو ابھی آپ کے پاس آئیں گے، اور یہ ایک خاص دروازہ ہے آسمان کا جو پہلے کبھی نہیں کھلا، وہ کھلا، پھر وہ خاص فرشتے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری سورۃ الفاتحہ دی اور خواتیم البقرہ دی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اب یہ سب کو پتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیتیں اس کے بارے میں 2 رائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یا تو یہاں پر ملی تھی یا پھر معراج میں اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں تو وہاں پر آپ کو دی گئی، جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اس کی بات کر رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں البتہ یہی حدیث ہے کہ ایک خاص فرشتہ آیا خاص دروازے سے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ الفاتحہ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ایسی سورت ہے کہ اس جیسی نہ ہی تورات میں ہے، نہ ہی انجیل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اور نہ ہی پورے قرآن مجید میں اس کے جیسی کوئی اور سورت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفاتحہ بالکل اپنی ایک انڈیویجول الگ پوزیشن رکھتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم پورے دن میں کوئی 30+ ٹائمز ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی رکعت ہماری مکمل ہوتی ہی نہیں ہے جب تک کہ ہم سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے، اور ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ ریپیٹ موڈ پہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، وداؤٹ اینی انڈرسٹینڈنگ، رٹے والا پڑھتے ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم آخر بات کیا کر رہے ہیں۔ تو آج ہم اتنے سے ٹائم میں سورت کو اس طریقے سے پڑھنے لگے ہیں، اس طریقے سے کہ آپ کو آئندہ سمجھ آئے گی، بس اگلی ہی نماز سے آپ کو سمجھ آنے لگ جانی ہے کہ جی ہاں اب جو میں پڑھ رہی ہوں نا سورۃ الفاتحہ، اس کا مجھے مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ بات ہو کیا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی بیسکلی کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیات ہیں، اس کو ہم 3+1+3 کر کے پڑھیں گے، اور یہ بائفرکیشن کیا ہے، ڈویژن کیا ہے، یہ بیسکلی ہمیں حدیث سے ہی ملتی ہے، صحیح حدیث سے، حدیث قدسی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا، اس کا پہلا حصہ، پہلی 3 آیتیں میرے لیے ہیں،
اس کی آخری 3 آیتیں بندے کے لیے ہیں، میرے بندے کے لیے، اور اس کی درمیان والی آیت میرے لیے بھی ہے اور بندے کے لیے بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈویژن دی ہے اس صورت کے لیے. ٹھیک ہے، تو اسی ڈویژن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس صورت کو پڑھیں گے. آئندہ جب بھی آپ نماز میں پڑھیں گے اس صورت کو، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اس کی 7 آیات تھی. اس کو اللہ تعالیٰ نے 3 پورشنز میں بتایا تھا، 3+1+3. ٹھیک ہے، تو اس کے جو 3 حصے، یہ جو حدیث ہے نا، یہ میں گروپس پہ بھیج بھی دوں گی، اس کو پلیز دیکھ بھی لیجیے گا آپ لوگ. تو حدیث بہت زیادہ لمبی ہے، بہت ہی لمبی، اس لیے میں اس کو پورا نہیں پڑھیں گے، لیکن میں گروپس پہ ضرور بھیجوں گی. تو اس کا جو پہلا حصہ ہے، پہلی 3 آیتیں، وہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. حمد، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. ٹھیک ہے، حمد کیا ہوتی ہے؟ بیسکلی ہمیں یوزلی پتا ہوتا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے، اور ہمیں آن دی ادر سائڈ ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ جب ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے. تو الگ الگ ہمیں پتا ہوتا ہے، لیکن جب کسی سے اکٹھا پوچھا جائے حمد کا مطلب کیا ہے، تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ حمد میں دونوں میننگ اکٹھے شامل ہیں، تعریف پلس شکر. ٹھیک ہے، پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ دونوں اکٹھے حمد کے ساتھ آتے ہیں، حمد کے اندر آتے ہیں. یعنی اتنا شکر ادا کرنا کہ تعریف کر کے شکر ادا کرنا. ایسا ہم کب کرتے ہیں؟ ایسا ہم تب کرتے ہیں جب ہم کسی سے اتنے زیادہ خوش ہیں، اس کے احسانات کو اتنا زیادہ مانتے ہیں، اس کے احسانات کی قدر، ویلیو اتنی زیادہ ہے ہمارے دل میں کہ ہم تعریف کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اگزامپل میں دیتی ہوں، جیسے ہمارے والدین ہوتے ہیں، ہمارے فرض کریں آپ کی امی آپ کو بہت بڑی گاڑی گفٹ کر رہی ہیں، مرسڈیز آپ کو گفٹ کر رہی ہیں، یا اور جو بھی. تو اب پہلے تو آپ ویسے تھینک یو امی کرتے تھے. جب اتنا بڑا گفٹ ملے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ امی آپ کتنی اچھی ہیں، آپ سب سے اچھی امی ہیں، تھینک یو امی، آپ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے ہم امی کی تعریف کر کے شکر ادا کرتے ہیں، یا ابو کی، یا کسی کی بھی. تعریف کر کے شکر ادا کب کیا جاتا ہے؟ جب کسی کے احسانات کی اتنی زیادہ قدر، اتنا زیادہ احساس شامل ہو. ٹھیک ہے، تو ایگزیکٹلی یہی احساس ہمیں شروع میں دلوایا جا رہا ہے اس صورت کے، کہ سب سے پہلے اب اللہ تعالیٰ کے احسانات کا احساس ہمارے دل میں آ جائے، قدر ہمارے دل میں آ جائے. اور جب احسانات ہوتے ہیں، اللہ کے جو احسانات ہیں، وہ بیسکلی ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے رحم کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم علم، اسم ذات استعمال کر کے، کہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، جو کیا ہے؟ بیسکلی جو رب ہے. رب بتا کر اللہ نے ہمیں یہاں کیا بتا دیا؟ کہ بھئی تمہارا میرے ساتھ ایک رشتہ ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی نہیں تمہیں میں نے بنا کے چھوڑ دیا، تم میرے بندے ہو بھائی، تم میرے عبد ہو. تو میں تمہارا رب ہوں. کوئی جیسے ہمارا والدین کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے نا، پھر ہی ہم ان کے احسانات مانتے ہیں، اور پھر ہی ہم شکر ادا کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں. یہی پیٹرن یہاں پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا رشتہ بتا دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میری ہی تعریف کرو اور پھر میرا شکر ادا کرو کہ کتنے زیادہ احسانات جو ہیں، احساس کرو کچھ کہ یہ میں نے تمہیں دیے ہیں اور دیے تھے اور دیتا رہوں گا. تو اس احساس کے ساتھ مجھے رب تسلیم کرتے ہوئے میرا تعریف اور شکر ادا کرو. رب کے میننگ میں بیسکلی 3 مین کریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ کی آتی ہیں، اور یہ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے، اور اتنی زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن آپ لوگ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے. رب میں بیسکلی اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، مالک ہونا اور مدبر ہونا، پلانر ہونا، یہ سب شامل ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہارا رب ہوں، یہ میرا رشتہ ہے تم سے. مطلب میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پیدا کر کے میں نے تمہیں ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ مالک ہوں میں تمہارا. اور صرف مالک ایسے ہی نہیں ہوں کہ میں تمہارا خیال ہی نہیں رکھوں، میں تمہاری پوری لائف کو پلان کرتا ہوں کہ تم نے کہاں ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، کہاں جاب کرنی ہے، تمہاری شادی کیسے ہونی ہے، تم نے پیدا کس کے گھر میں ہونا تھا، تمہیں کھانا پینا کہاں سے ملے گا، پھر ان دی اینڈ جنت اور جہنم کے فیصلے تک ساری تمہاری لائف پلان کی ہے اللہ نے. یہ رشتہ ہے اللہ کے ساتھ ہمارا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے والدین ہمیں پیدا کرتے ہیں ایک طریقے سے، ٹھیک ہے، فزیکلی ہمیں دنیا میں لے کر آتے ہیں، پھر کیا دنیا میں لا کے ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، جہاں مرضی جیسے مرضی پلو بڑھو. مالک ہوتے ہیں نا وہ ایک طرح سے ہمارے، آفیشلی مالک نہیں ہوتے وہ ہمارے، اللہ ہی ہے مالک، لیکن ایک طریقے سے وہ ہمیں اون کرتے ہیں کہ جی تم ہمارے ہی گھر میں رہو گے، ہم ہی تمہاری نیڈز پوری کریں گے.
پھر مالک ہونے کے بعد وہ پراپر ہماری لائف پلان کرتے ہیں کہ بھی میرا بچہ یہ کھائے گا ہیلدی فوڈ، یہ نہیں کھائے گا، میرے بچے نے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے، یہاں سے قرآن پڑھنا ہے، یہاں پہ جاب کرنی، میرے بچے کی شادی یہاں ہوگی، میرا بچہ ایسے زندگی گزارے گا، اس کی یہ پراپرٹی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، پراپر فل پلاننگ انلیس اینڈ انٹل وہ ماں باپ دنیا سے نہیں چلے جاتے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہی ایگزیکٹ یہی سیم رول اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں. والدین کے اوپر تو بہت کم لیول پر یہ رول ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر رول، ہر خصوصیت کیا ہے؟ ایک تو کامل ہے پرفیکشن کے لیول پہ، دوسرا ان لمیٹڈ ہے، لامحدود ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات آئیں گی نا قرآن مجید میں، آگے بھی ہم بہت زیادہ پڑھنے والے ہیں، جتنے بھی اسماء الحسنی آئیں گے ان سب کے بارے میں یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ساری اللہ کی صفات، سارے اللہ کے اسماء الحسنی، ان میں دو کریکٹرسٹکس شامل ہوں گی. نمبر 1 دیٹ از پرفیکٹ، پرفیکشن کامل لیول پر ہے وہ، ٹھیک ہے. نمبر 2 دیٹ از ان لمیٹڈ، لامحدود ہے، انفینٹ ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی. تو اللہ کا رب ہونا ہمارے لیے ایک تو کامل لیول پر ہے، دوسرا اس کی ربوبیت ہمیشہ جاری رہے گی ہمارے لیے. یہ نہیں ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی پوائنٹ ان لائف پہ ہمیں چھوڑ دیں گے، کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رب تمام جہانوں کا ہوں، صرف تمہارا نہیں ہوں. یعنی اس واسٹنس کو اب سمجھو کہ ساری تعریف اور شکر کیوں ہے بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ سارے جہانوں کا پالنے والا، سارے جہانوں کو بنایا. سارے جہانوں میں کیا آتا ہے؟ زمین کے اندر جو جتنا کچھ ہے، پانی کے اندر جتنی مخلوقیں ہیں، زمین کے اندر پورا سٹرکچر اور پھر جتنی مخلوق ہے. اس کے بعد زمین کے اوپر آسمانوں پہ 7 آسمانوں کے اوپر جنتیں، جہنم، پھر سدرۃ المنتہا تھا. ہم نے سارا یہ سٹرکچر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ بھی پڑھا تھا. سارے پلانٹس ہیں، پھر سٹارز ہیں، کیا کچھ نہیں ہے پورے ہمارے یونیورس میں پھیلا ہوا. اور یونیورس ہم نے اس وقت بھی پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں انا لموسعون، یونیورس کو میں پھیلاتا جا رہا ہوں، بڑھاتا جا رہا ہوں. اس میں باڈیز بھی بنتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی ہیں، بنتی ہیں. پورے یونیورس کی پلاننگ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اب اس میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں، ایک پلانٹ کی. ایک پلانٹ ہے، ایک مارس ہے. مارس کی کیا پلاننگ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے کریٹر ہے، اللہ نے اس کو بنایا، اللہ تعالیٰ ہی اسے اون کرتے ہیں، مالک ہے اس کے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ بھائی وہ اسی سپیڈ پہ چلے گا، مارس اس سپیڈ پہ گھومے گا، یہ اس کا آربٹ ہے، رستہ ہے، اس کے اوپر چلے گا، یہ کسی پلانٹ کو ٹکر نہیں مارے گا، اس کے اندر یہ ایلیمنٹس ہوں گے، اس کی مٹی اتنی گرم ہوگی، اس کی گیس میں یہ ہوگا وغیرہ. پوری پلاننگ ہے کہ نہیں؟ تو یونیورس میں جتنی اینٹیٹیز ہیں، ویدر لیونگ ویدر نان لیونگ، پھر لیونگ کے اندر بھی عاقل مخلوق الگ آتی ہے جس میں انسان، جن اور فرشتے ہیں. غیر عاقل مخلوق جانور اور پرندے وغیرہ وہ الگ آتے ہیں. غیر عاقل اس میں یہ پھر درخت، پودے اور پہاڑ وغیرہ یہ سارا کچھ بھی آ جائیں گے. درخت کیا ہے؟ درخت لیونگ تھنگ ہوتے ہیں بیسکلی، اس وجہ سے میں بتا رہی ہوں. اور پھر عاقل مخلوق میں بھی اختیاری مخلوق الگ ہے جس میں جن اور انسان ہیں، اور غیر اختیاری جن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا، یعنی اپنی مرضی چلانے کا. وہ کون سی ہیں؟ وہ فرشتے ہیں. یہ ساری کی ساری مخلوق. اور پھر مخلوق صرف اتنی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی مخلوق ہوگی جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جیسے البراق کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے، لیکن البتہ وہ ایک مخلوق ضرور ہے. اور جنوں کے بھی جانور ہوتے ہیں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی. تو اتنی زیادہ مخلوق پورے یونیورس میں، اور صرف مخلوق ہی نہیں، چیزیں بھی، نان لیونگ تھنگس بھی پھیلے ہوئے ہیں. اس سب کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں رب ہوں تو میری تعریف کرو، میرا شکر ادا کرو، میرے احسانات کی قدر کرتے ہوئے. شکر بیسکلی ہوتا کیا ہے؟ شکر ایک فطری جذبہ ہے جو ہمارے دل میں اٹھتا ہے احسانات کی قدر کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو وہ بیان ہمارا دل سے بھی ہوگا، زبان سے بھی ہوگا، اور عمل سے بھی ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کہنا، الحمدللہ تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی ہم جب ایک دفعہ الحمدللہ کہتے ہیں نا، تو ہمارا جو میزان قیامت کے دن رکھا جائے گا، اس کی جو گڈ ڈیڈز ہوں گی ایک سائڈ پہ، اچھے اعمال ہوں گے، وہ بھر جائے گا. الحمدللہ کہنے کی وجہ سے پورا بھر جائے گا، اتنا وزن اس کا زیادہ ہو جائے گا، نیچے کو چلا جائے گا، اتنی ویلیو ہے الحمدللہ کی. اور پھر قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فسبح بحمد ربک، میری تسبیح بیان کرو، میری حمد کے ساتھ بیان کرو اس کو. پھر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا. ہمارا جو علم ہوگا، جو جھنڈا، جو ہماری پہچان ہوگی پوری امت کی، وہ حمد کا ہوگا. اس پر یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کا بیان ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن مقام محمود پر جب شفاعت کریں گے، شفاعت سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو حمد کے کلمات سکھائیں گے. وہ خاص حمد جو کہ دنیا میں نہیں آتی تھی، دنیا میں نہیں اللہ نے سکھائی، اسی وقت وحی کی جائے گی، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ حمد بیان کریں گے. اور
پھر شفاعت کریں گے. اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ان کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ تھا. یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. جب ان میں روح پھونکی گئی اور وہ روح جب ان کے ناک تک پہنچی تو انہوں نے پہلا لفظ جو کہا انہیں چھینک ہی انہوں نے الحمدللہ کہا. انہیں کیسے پتہ چلا کہنا تھا؟ کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ نے کر دی نا. کچھ چیزیں اللہ نے ہماری فطرت میں رکھ دی ہیں, نیچر میں رکھ دی ہیں. علم, کچھ بیسک علم اللہ نے, بچہ اس کے ساتھ بورن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو حضرت آدم کو اللہ نے اس بیسک علم کے ساتھ بنایا تھا, تو انہوں نے فوراً الحمدللہ کہا. جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کا جو پہلا جملہ ہوگا وہ بھی الحمدللہ ہوگا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. سورۃ الاعراف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ تمام تعریف اور شکر تیرے لیے کہ تو نے مجھے ہدایت دی اس تک, اس جنت تک, ٹھیک ہے. تو پہلا جملہ پہلے انسان کا الحمدللہ تھا. پہلا جملہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کا الحمدللہ ہوگا. اتنا زیادہ یہ امپورٹنٹ جملہ ہے. اس کے بارے میں آخری بات سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ ہمیں حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم میری تعریف کرو, نہ ہی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی, نہ ہی کوئی سوال ہے یہ, نہ ہی کوئی ہمیں اس کے بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے نہ کہا تو یہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ, بلکہ کیا ہے, ایک یونیورسل فیکٹ بتایا جا رہا ہے, ایک ڈکلیریشن ہے, ایک اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے. تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے ہی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. مطلب ہم مانے نہ مانے, ہم کریں نہ کریں, کوئی بھی دنیا میں چاہے نہ کرنے والا ہو, ساری تعریف شکر کس کا ہے؟ اللہ کا ہی ہے. اب اتنے نان مسلم سے وہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی تعریف, نہیں کرتے شکر اللہ کا ادا, تو اس سے کہ اللہ کے شکر اور تعریف میں کمی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی میرا, تم کرو نہ کرو, سارا کا سارا ہی میرا ہے. تو بیسکلی یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے جو کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے, اعلانیہ طور پر ہمیں ایکسپلین کیا جا رہا ہے, اور اس کو ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے. دوسری آیت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم, جو شدت سے رحم کرنے والا ہے اور مستقل ایور لاسٹنگ رحم کرنے والا ہے. الرحمن وہ والا رحم ہوتا ہے جس میں بیسکلی شدت شامل ہوتی ہے, اور رحیم وہ والا رحم ہوتا ہے جس میں کہ مستقل مزاجی شامل ہوتی ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ مفسر القرآن ہیں, جو کہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ جو رحمان میں اللہ کا رحم ہے نا, وہ مسلمان اور نان مسلم دونوں کے لیے, سب کے لیے, لیکن جو رحیم کے اندر اللہ کا رحم ہے نا, وہ صرف مسلمان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ مستقل ہے نا. مستقل رحم دیکھیں, اب کافر کو تو برزخ میں رحم نہیں ملے گا, قبر میں نہیں ملے گا, وہ تو مسلمان کو ملے گا. قیامت کے دن کافر تو ڈائریکٹ جہنم میں ہے, قیامت کے دن تو مسلمان کو رحم ملے گا اللہ تعالیٰ کا. جنت کیا ہے؟ جنت تو ہے ہی اللہ کا رحم. تو مستقل مزاجی کے ساتھ جو اللہ کا رحم جو کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا ہے, ایور لاسٹنگ اینڈ تک چلے گا ساتھ, بلکہ چلتا ہی جائے گا, جنت میں بھی کنٹینیو ہی ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ ان لمیٹڈ ہوتے ہیں نا, اللہ کی ساری صفات میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا, وہ مسلمانوں کے لیے. جبکہ رحمان میں وہ رحم ہے جو ہے شدت سے لیکن ٹیمپریری ہے, اس پہ فل سٹاپ لگتا ہے, وہ ختم ہوتا ہے. وہ مسلمانوں کو بھی ملتا رہے گا اور نان مسلمس کو بھی ملے گا. اب نان مسلمس کو اللہ تعالیٰ اتنا بھی رحم کیوں دیں گے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی وہ ہیں تو اللہ کی مخلوق نا. اب کسی کا بچہ نافرمان ہو تو ماں باپ اسے چھوڑ تو نہیں دیتے نا, الٹیمیٹلی کھانا تو اس کو بھی دیتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہی سین ہے یہاں پر. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث ہے, کہ اس دنیا کی اہمیت نا اللہ کی نظر میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر ہوتی نا مکھی کے پر کے برابر بھی, تو وہ اللہ تعالیٰ کسی کافر کو نہ دیتے. سمجھ آئی؟ تو جس چیز کی اہمیت ہی نہیں ہے وہ جو مرضی لے لے, وہ کافر بھی لے لے. اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم کر دیا کہ لے لے کافر. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوڑا کرکٹ پڑا ہو ہمارے گھر کے باہر, کوڑا پڑا ہو, اب وہ جو آ کے جو مرضی لیتا رہے, ہمیں کیا, ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے اس سے؟ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو لے رہا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ جی اس بندے کا بڑا رحم ہے, مجھے یہ کم از کم کوڑا تو دے رہا ہے, یہ جو کاغذ پڑے ٹوٹے پھوٹے بکھرے ہوئے یہ تو مجھے دے رہا ہے, لیکن میری نظر میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے نا اس کی. ایگزیکٹلی یہ چیز ہے, دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں مکھی کے پر, وہ پر جو اتنا نازک ہوتا ہے کہ بس اس پہ پاؤں رکھو تو ٹوٹ گیا, بکھر گیا, ختم ہی ہو گیا, اس کے برابر بھی نہیں ہے. اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ کافر کو نہ دیتے. ٹھیک ہے, تو یہ دنیا کی اہمیت ہماری نظر میں بھی ہونی چاہیے, وہی اہمیت ہونی چاہیے جو اللہ کی نظر میں ہے. الٹیمیٹلی 60-70 سال ہی ہم نے یہاں گزارنے, اس کے بعد ہم نے ہمیشہ کی لائف کے لیے چوز کرنا ہے. تو وہ جو ہمیشہ کی لائف ہے نا, اس کے لیے پراپر پلاننگ یہاں پر اس دنیا میں کر لیجئے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دوسری آیت میں ہمیں کیا پتہ چل گیا؟ اللہ کی مزید صفات پتہ چل گئی دو, کہ اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور مستقل رحم کرنے والا ہے. اور پھر تیسری آیت کیا ہے؟ مالکی یوم الدین, جو مالک ہے
بدلے کے دن کا. یوم الدین کیا ہے؟ قیامت کا ایک اور نام ہے. میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا قیامت کے بہت سارے نام ہیں. اس کی اہمیت کی وجہ سے آلموسٹ 28 پلس نام قرآن مجید میں اور احادیث میں ہمیں قیامت کے پتہ چلتے ہیں. ان میں سے ایک نام ہے یوم الدین. دین کیا ہوتا ہے؟ دین از بیسکلی دا سسٹم آف جسٹس, دا سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی دیٹ اللہ ہیز گیون اس. پورا کا پورا برابری کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں بیسکلی دین. دین کا مطلب ہے برابری, بدلہ, جزا اور سزا. جزا ہوگی تو سزا بھی ہوگی. تو مطلب کیا ہے؟ جو جزا اور سزا کا دن ہے نا, اس کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. تو مطلب کیا ہوا یہاں پر؟ ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تمہیں اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرایا جائے گا, تمہارا حساب بھی ہوگا. تم یہی نہ سوچتے رہ جانا کہ جی اللہ میرا رب ہے, بھائی اس نے مجھے یہاں تک پالا ہے, دنیا میں پالا ہے, تو آخر میں بھی میرا کر دے گا, بس ٹھیک ہے. اور اللہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, ہمیشہ رحم کرنے والا ہے, بس سمجھو میری بچت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ذرا سنبھل کے رہنا, بچ کے رہنا, ذرا ڈر کے رہنا. میں مالک بھی ہوں یوم الدین کا, جزا اور سزا بھی میں نے ہی دینی ہے. عدل کرنا ہے بھائی, میں نے عدل کرنا ہے تو حساب کتاب کی برابری تو بھائی ہوگی. جو غلط کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا, جو صحیح کیا ہے, جو اس کا بدلہ بتایا گیا ہے وہ ملے گا. یہ مت سمجھو کہ جی بس بخشش اور معافی ہی ہو جائے گی. دونوں اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات کو ذہن میں رکھ کر چلو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ امید اور خوف کے درمیان میں رہتا ہے ہمیشہ. اس کو امید رہتی ہے ہمیشہ کہ اللہ تو بخشنے والا ہے, مجھے بخش دے گا, معاف کر دے گا. اسے خوف رہتا ہے ہمیشہ, اللہ تو پکڑنے والا ہے, میری پکڑ ہو جائے گی. اور آج کل ہمارے کیا حالات ہیں؟ ہم اسی بات پہ خوش ہوئے ہیں کہ جی ہم پیدائشی مسلمان ہیں, ہماری تو بخشش ہو جائے گی. کلمہ تو پڑھا ہوا ہے نا ہم نے, تو ہم تو بخشے جائیں گے. حالانکہ صحابہ اتنے بڑے بڑے, حضرت ابوبکر رویا کرتے تھے, کہا کرتے تھے کاش میں مٹی ہوتا, مجھ سے سوال نہ پوچھا جاتا, میرا حساب نہ ہوتا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا میں ہی بتا دیا تھا کہ بھئی تم صدیق ہو, انبیاء کے بعد صدیقین کا رتبہ ہوتا ہے, اور تم تو جنتی ہو, عشرہ مبشرہ میں ہو. پھر بھی وہ رو رہے ہیں, اور ہم اتنے سیٹسفائیڈ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمارا تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے. تو یہ شروع کی پہلی 3 آیتوں میں ہمیں ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, اللہ رحم کرنے والا ہے, رحیم ہے, رحمان ہے, رب ہے, لیکن اللہ ہی مالک ہے یوم الدین کا, بدلہ بھی بھئی تمہیں دینا ہے. اب ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو, وہ تو پھر قیامت کے دن اللہ کو کہے گا یا اللہ یہ کیا بات ہوئی, یہ بھی جنتی میں بھی جنتی, تو میرے بدلے کا کیا بنا, میرے ساتھ تو اس نے اتنی زیادتی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں کریں گے نا, اللہ تعالیٰ نے عدل کرنا ہے, ٹھیک ہے, عدل کرنا ہی ہے سب کے ساتھ. تو یہ تھی فرسٹ 3 آیات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کیا بتایا تھا کہ یہ میرے لیے ہیں. مطلب ان پہلی 3 آیات میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ کا تعارف, اللہ کی معارفت حاصل کی, تعارف بالصفات, اللہ کی صفات کے ذریعے ہمیں 5 تعارف کی باتیں, 5 انٹروڈکٹری پوائنٹس پتہ چلے اللہ تعالیٰ کے. کیا؟ کسی کی ایک تو یاد رکھیے گا, کسی کی تعریف اس کا تعارف ہوتا ہے. اب پہلے میں اگزامپل دے دوں, جیسے کوئی مجھے بولے کہ جی اپنی امی کا تعارف دو, میں کہوں گی میری امی کا نام یہ ہے, ان کی ایجوکیشن یہ ہے, وہ یہ کرتی ہیں, میری امی بہت اچھی ہیں, بہت اچھا کھانا بناتی ہیں, اور بہت اچھے اخلاق والی ہیں. تو میں نے کیا کیا, بیسکلی امی کے پرٹیکولرز بتائے, ساتھ تعریف بھی تو کی ہے نا. تعریف کسی کے تعارف کا پارٹ ہوتی ہے, حصہ ہوتی ہے, صحیح, یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہی ہو رہا ہے یہاں پر ان 3 آیتوں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعارف دے رہے ہیں قرآن مجید کے آغاز میں, شروع میں ہی امپورٹنٹ تعارف دے دیا گیا. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, ساری تعریف اور شکر اللہ کا ہے, ٹھیک. نمبر 2, وہ رب ہے تمام جہانوں کا, سب کی پلاننگ اور کر رہا ہے, سب کو پیدا کیا ہے, سب کا مالک ہے. نمبر 3, وہ رحمان ہے, شدت سے رحم کرنے والا ہے. نمبر 4, وہ رحیم ہے, مستقل رحم کرنے والا ہے. نمبر 5, وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے, وہ جزا اور سزا بھی لے گا. تمہیں اپنے رحم کی بیسس پہ بس عدل ہی نہ ہو یہ سوچ کر مت بیٹھ جانا, اللہ تعالیٰ کی دونوں آسپیکٹس اپنے ذہن میں رکھنا. یہ 5 پوائنٹ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے ہر نماز میں ہمارے ذہن میں آ جانے چاہیے کہ یہ 5 پوائنٹس ہم نے پہلی 3 آیتوں میں پڑھے تھے, اور تیسرے پوائنٹ پہ پہنچ کے تھوڑا ڈر جانا چاہیے ہمیں, صحیح ہے نا, امید اور خوف کے درمیان میں رہنا ہے. اب ہم چلتے ہیں آگے 4تھی آیت پر. ایاک نعبد, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب بیسکلی جب ہمیں کسی کا پتہ چل جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, اب تو صرف تیری عبادت کریں گے. مطلب فرض کریں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس کی امی کون سی ہیں, گمی ہوئی تھی, تو جب اچانک اسے پتہ چلا نا اچھا یہ میری امی ہے,
اور اس کو یہ پتا چلا اچھا یہ اس کی خصوصیات ہے میری امی کی، تو وہ کیا کہے گا، امی اب تو میں صرف آپ کی خدمت کروں گی، اب میں نے کہیں نہیں جانا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ کی خدمت کروں گی، آپ کے ساتھ جڑ کے رہوں گی. یہی یہاں پہ ایگزیکٹلی یہ چیز ہو رہی ہے. اب پتہ چل گیا نا ہمیں اللہ کا تعارف. بیسکلی ہم سمجھتے ہیں ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں تو پتہ ہے اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے. اور یہ اس کو نا اس اینگل سے دیکھیں جیسے کوئی نان مسلم پڑھ رہا ہے، جیسے کوئی پہلی دفعہ قرآن پڑھ رہا ہے. آپ سمجھیں آپ کو نہیں آتی سورۃ الفاتحہ، پہلی دفعہ آپ پڑھ اور سمجھ رہے ہیں، اور جیسے ہی پتا چلا کہ اچھا اللہ کی یہ 5 مین خصوصیات ہیں اور اس سے بھی زیادہ، اور یہ بھی وہ ساری خصوصیات جو کہ پرفیکٹ ہے اور ان لمیٹڈ ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، یا اللہ اب تو میں نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، اب تو میں صرف اور صرف تیری عبادت کروں گی. اور یہاں پہ میں نہیں ہے، بیسکلی ہم ہے. اب ہم سارے کے سارے یا اللہ تیری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنے والے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ تو کون ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بیسکلی یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، شرک ایک تو بالکل واضح سامنے نظر آ رہا تھا نا، کچھ وہ لوگ جو وہ والا شرک کر رہے ہوتے جو انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ شرک ہو رہا ہوتا ہے. تو کسی سے نہیں مانگنا، کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی پیروں فقیروں مزاروں پہ جا کے درختوں کے ساتھ دھاگے باندھ کے اور پانیوں میں کچھ پھینک کے اور یہ وہ وہاں نہا لو تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی، یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی صرف اور صرف عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے لگے اور کیوں کرنے لگے ہیں. عبادت ہوتی کیا ہے اس کو صرف میں ڈیفائن کر دوں، پھر اگلے حصے پہ ہم جانے لگے. عبادت بیسکلی ہوتی ہے، ایک سیکنڈ، ہاں جی عبادت بیسکلی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اللہ کی مکمل فرما برداری کرنی ہے. پک اینڈ چوز، جہاں پہ بھی ہمیں آپشن نہیں دیا گیا. ہر معاملے میں ہم جو بھی قدم اٹھانے لگے ہیں اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، اللہ کی مکمل بات ماننی ہے. کہ میں نے فار ایگزامپل کھانا کھانا ہے، اب میں نے اللہ نے کیا کہا ہے کیسے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بیٹھ کر کھاؤ، چھوٹے لقمے بنا کر کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، تمیز سے کھاؤ، ڈونگے بھر بھر کے نہ کھاؤ، جتنا کھانے کی ضرورت ہے اتنا لو، سیدھے ہاتھ سے دینا شروع کرو، وغیرہ وغیرہ بہت سارے ہمیں آداب بتائے گئے ہیں. تو اس طریقے سے کھانا کیا ہوگا، عبادت بن جائے گا، اللہ کے مطابق ہم کر رہے ہیں. لیکن عبادت کب بن رہا ہے، جب اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی شامل ہے. اب یہ سارے کام میں امی کے ڈر سے نہیں کر رہی کہ امی مجھے ڈانٹیں گی اس وجہ سے میں کر رہی ہوں، امی نے مینرز سکھائے تھے، نہیں، اللہ کی محبت میں کر رہی ہوں. تو جب اللہ کی محبت میں اللہ کی مکمل فرما برداری ہوگی، دنیا کے ہر کام میں، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی عبادت نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا کیا گیا ہر کام، ہم گھر سے باہر جاتے ہیں، کون سا پاؤں پہلے باہر رکھ رہے ہیں، ہم دعا پڑھ رہے ہیں گھر سے جانے والی، تو وہ بھی عبادت بن گیا. ہم کھانا بنانے لگے ہیں تو سنت کے مطابق بنا رہے ہیں اور دعائیں پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو وہ سارا کیا ہے، وہ بھی عبادت بن گیا. سمجھ آئی؟ تو ہم اپنے ہر عمل کو عبادت میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. کیسے؟ جب ہم وہ مکمل اللہ کی فرما برداری کے مطابق کر رہے ہیں. ہمارا کپڑے پہننا عبادت بن گیا جب ہم نے اس کو اللہ کے مطابق پہنا، جب ہم نے اس کو اللہ کے مطابق نہیں پہنا تو وہ اللہ کی نافرمانی بن گئی. تو اللہ کی عبادت بن گئی جب ہم نے اللہ کے مطابق کپڑے پہنے، ہم نے سیدھا طرف سے پہلے پہننے شروع کیے، اتارتے ہوئے ہم نے الٹی طرف سے پہلے اتارنے شروع کیے، ہم نے نئے کپڑے پہننے کی دعا پڑھی، وغیرہ وغیرہ. یہ سارا کچھ کیا ہے، وہ بھی عبادت بن گیا. ہر کام ہمارا عبادت بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہر کام اس میں مسلمان کا شامل ہے. بیسکلی اللہ کی مکمل فرما برداری. اب یہ بھی کیا ہے، یہ ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں، یہ بھی ہم اعلان کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ہم کیوں کہا جا رہا ہے، میں کیوں نہیں کہا جا رہا، کیونکہ یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا وحدانیت کس کے لیے، توحید پوری صرف اللہ کے لیے. یہ یہاں پہ اللہ نے ہمارے لیے کلیئر کر دیا، میں ایک ہوں، اللہ ایک ہے، صرف تم بھائی اکٹھے ہی رہو گے تم سارے. میں سمجھو جی میں ایک ہی خاص ہوں، مجھے جتنا آتا ہے نا کسی کو نہیں آتا. مجھے اللہ نے کچھ امپورٹنٹ خصوصیات دی ہوئی ہیں. اپنے آپ میں میں ڈالنا اور اپنے آپ کو دوسروں سے الگ تھلگ سمجھنا، خاص سمجھنا، یہ ختم کر دیا اللہ نے. نہیں بھائی، تم بندے بن کے رہو، عاجز بن کے رہو. عبد، عبادت کرنے والا ہوتا ہی عبد ہے. تم عبد بن کے رہو، تم جھک کے رہو، تم سارے اکٹھے رہو، تم لوگ ایک معاشرہ بنا کے کمیونٹی جماعت میں رہو، تم لوگ اجتماعیت میں رہو، اتحاد شو کرو. ایک ہونا تمہارے لیے نہیں ہے. یہ اللہ نے یہاں پر کلیئر کر دیا ہمیں شروع میں ہی سورۃ الفاتحہ کے. ٹھیک ہے. تو اور جماعت کی اہمیت ہمیں پتہ ہے، جماعت ہر چیز اکٹھے کرنا. جیسے یہ روزوں کا مہینہ ہے، ہم اکٹھے روزے رکھ رہے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی کسی اور مہینے میں 30 روزے کر لے، کوئی کسی اور مہینے میں رکھ لے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اکٹھے جماعت میں، جماعت پر آپ سے نے فرمایا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو ہمارے لیے اکیلا ہونا ہے ہی نہیں، ہمارے لیے جماعت میں ہونا اللہ نے بنایا، معاشرے میں رہنا، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کے دکھ پلس سکھ دونوں میں شامل ہونا، دوسروں کی ضرورتوں کو دیکھنا سمجھنا.
اس لیے اللہ نے ہمیں بنایا انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا. آپ سے نے فرمایا دین سارا ہے ہی خیر خواہی، ایک دوسرے کی خیر چاہنا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی یہاں سے کلیئر ہو رہا ہے ہم کا استعمال. ورنہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے ایاک اعبد، میں تمہاری عبادت کر، یا اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں. نہیں، ہم کریں، ہم اکٹھے کرتے ہیں، اور ہم ایک نہیں ہیں، ہم سارے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اتنے سارے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد کو میں نے آپ کو بتا دیا تھا ہم کیوں یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، کیونکہ اوپر ہمیں اللہ کا پتہ چل گیا کون ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. ایک تو یہاں پہ مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یا اللہ تیری عبادت ہم نے کرنی ہے نا، اس کی بھی ہمیں توفیق چاہیے، وہ عبادت کرنے کے لیے بھی ہمیں تیری مدد چاہیے یا اللہ، تو اس میں ہماری مدد کر. اس کے علاوہ اس میں مزید توحید کو نکھارا جا رہا ہے کہ یا اللہ تیری عبادت کر رہی ہوں نا، تو دعا بھی اب تجھ سے ہی مانگوں گی، اور کسی سے میں نے اپنی ضرورتیں نہیں ایکسپلین کرنی، کسی کو نہیں میں نے جا کے بتانا، کسی پیروں فقیروں مزاروں پہ جا کے کسی اور کو میں نے نہیں کہنا، یا اللہ تجھ سے ہی میں نے مانگنا ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر اب ہم ڈکلیئر کریں. کیوں؟ کیونکہ آسمانوں کا رب اللہ ہے تو زمین کا رب بھی اللہ ہے. یہ بیسکلی ویسے تو ہمیں پتہ ہے، لیکن عملی طور پہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ اللہ کے لیے، زمین پہ جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ میرے اور آپ کے لیے، کہ کپڑے میں نے اپنی پسند کے پہننے ہیں، تو جانا میں نے امی کی پسند کی جگہ پر ہے، تو وغیرہ یہ ساری چیزیں. ہمیں زمین پہ اپنا رول چلاتے ہیں ہم، آسمانوں پہ اللہ کا رول چلتا رہے، یہ چاہتے ہیں ہم اصل میں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھی، آسمانوں کا رب بھی میں ہوں، زمین کا رب بھی میں ہوں، عبادت بھی ساری کی ساری میری کرو، اور دنیا کے بھی جو سارے معاملات ہیں ان میں بھی میرے ہی مطابق چلو، سارا کچھ مجھ سے ہی مدد مانگو. ٹھیک ہے، دنیاوی سارے معاملات میں مدد اللہ سے ہی مانگی جائے گی. اور سب سے امپورٹنٹ مدد دعا جو ہم نے اللہ سے مانگنی ہے وہ کیا ہے، وہ آگے ہمیں اس صورت میں اب بتا دیا گیا. ٹھیک ہے، نمبر 4 آیت اس کی کیا تھی؟ ہم نے 3+1 پڑھا تھا نا، 1 تھا یہ نمبر 4 آیت، جس میں ہم نے اعلان کیا کیا ہے، یا اللہ صرف تیری عبادت کریں گے ہم اب، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تو کون ہے، اور صرف تجھ سے ہی اب ہم مانگیں گے بھی نہیں کسی اور سے. مانگیں گے کیا، یہ اب اگلی 3 آیتوں میں پتہ چل رہا ہے. صحیح، سب سے اہم چیز جو انسان کو اس دنیا میں جس کی ضرورت ہے، سب سے بڑی حسنات، نیکی، خیر جو انسان کو چاہیے اس دنیا میں، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہماری تعلیم نہیں ہے، وہ ہماری کھانا پینا بھی نہیں ہے، وہ ہمارے بچے بھی نہیں ہیں، وہ ہماری جاب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، رزق بھی نہیں ہے، وہ ہے ہدایت. ہدایت چاہیے ہم ساروں کے ساروں کو. ہدایت نہیں ہے تو یہ سب زیرو ہے. اگر ہدایت ہے تو یہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب مجھ سے ہدایت مانگو. اسی لیے سورت کو دعائیہ کہا جاتا ہے کہ اس میں دعا ہے، سب سے امپورٹنٹ دعا. اور ہم ہر نماز میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد، تعارف اللہ کو جاننے کے بعد. جب کسی کو جان کے اس سے مانگا جاتا ہے نا، اب آپ کو پتہ ہے ہماری کنٹری کا پرائم منسٹر کون ہے، تب جب آپ اس سے جا کے مانگیں گی آپ کو پتہ ہے یہ مجھے دے دے گا. اور فقیر سے تھوڑی آپ جا کے مانگیں گی کہ مجھے فلاں میرا یہ کام ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جس سے آپ مانگ رہے ہیں آپ کو اب پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے جس سے میں مانگنے لگی ہوں، اسی کی تو میں عبادت کرتی ہوں، تو اب میں اللہ سے ہی مانگنے لگی ہوں. تو سب سے امپورٹنٹ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت دے سیدھے رستے کی طرف. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت بیسکلی وہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں، گائیڈ لائنز ہیں جس کے مطابق کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. وہ ساری گائیڈ لائنز ہمیں پتہ چل جائیں. کیوں پتہ چل جائے؟ کیونکہ وہ صراط المستقیم سیدھے رستے پہ ہمیں چلائیں گی. جو سیدھا رستہ کون سا؟ جو اللہ کے پاس ہمیں الٹیمیٹلی لے جائے گا. اس کے اوپر ہم ادھر ادھر دائیں بائیں یو ٹرنز وغیرہ نہیں لیں گے، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا یہ والا سیدھا رستہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں سائنس چاہیے، سائن بورڈز چاہیے، ہم سیدھے چلیں. گائیڈ لائن چاہیے، ہمیں انسٹرکشنز چاہیے، ہمیں مینول چاہیے. تو وہ ہمیں اللہ سے وہ ہم مانگنے کہ یا اللہ وہ ہمیں دے دے، یہ والی ہدایت دے دے جو ہمیں سیدھا بس لے جائے تیری طرف. ٹھیک ہے، اور ہدایت پھر ہمیں ملے گی کہاں سے؟ اس کی سورسز کیا ہیں وہ اللہ نے ہمارے لیے خود ہی بنا دی. اللہ نے کہا کہ بھئی یہ قرآن ہدایت ہے، خدا نہیں ہے قرآن. قرآن وہ مینول ہے جس میں لکھا ہوا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، تو ہمیں ہدایت مل گئی. ہمیں پتہ چل گیا کیا گائیڈ لائنز ہیں، میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. جیسے کوئی بھی مشین ہوتی ہے، مائکرو ویو ہے، اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے، اس میں سیٹ آف انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں کہ اس کو ایسے آپریٹ کرنا ہے، ایسے نہیں آپریٹ کرنا، ورنہ یہ خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، جل جائے گا بیچارہ، شارٹ سرکٹ ہو جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی تم بھی ایک کمپلیکس مشین ہو جسے ایک مینول کی ضرورت ہے. اس مینول میں انسٹرکشنز لکھی ہوں گی، اس کے مطابق تم اپنی باڈی کو آپریٹ کرنا اور اپنی سول کو، روح کو اور جسم کو، تاکہ تم کامیابی سے چلو. نہیں کرو تو تم بھی جل بھن جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تم بھی شارٹ سرکٹ ہو جائے گا تمہارا بھی. تو یہ وہ اہدنا الصراط المستقیم وہ والی ہدایت ہے. اس کی سورس ایک میں نے بتا دی قرآن، دوسری حدیث،
تیسری استاد، لوگ، اتنا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے یہ۔ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں استادوں کی ضرورت نہیں، لوگوں کی ضرورت نہیں، میں خود پڑھ کے سیکھ لوں گا، یہ سورۃ الفاتحہ انہی کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی آیت ہی دیکھ لیں، صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر یا اللہ تو نے انعام کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ تو ہے ہی لوگوں کی تو بات کر رہے ہیں۔ تو یا اللہ ان لوگوں کا رستہ مجھے پتہ چل جائے۔ اب ان لوگوں کا رستہ کیسے پتہ چلے گا؟ جن پر یا اللہ نے انعام کیا ہوا ہے، انعام کا مطلب ہے جنہیں آلریڈی اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے، ان کا رستہ مجھے پتہ چل جائے۔ تو یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سورس بنا رہے ہیں کہ ان سے بھائی سیکھو، ان سے ہدایت کا رستہ پتہ کر لینا، اور مجھ سے دعا مانگو کہ ان کا رستہ تمہیں نظر آ جائے۔ یعنی قرآن سے آپ گائیڈنس لیں، لیکن آپ خود سے بیسک گائیڈنس لے سکتے ہیں قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں کہتے ہیں نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو یقیناً آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یعنی تذکر آپ کر سکتے ہیں قرآن پہ خود سے، بیسک ٹیچنگز لے لیں آپ، لیکن اس کی ان ڈیپتھ میں جانے کے لیے، تدبر کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ لے لو جن پر میں نے انعام کیا ہے، ان سے پوچھ لینا، ان سے جا کے پتہ کر لینا، ان کے ساتھ رہنا، اور ایون مجھ سے دعا کرو میں تمہیں ان کا رستہ دکھاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اب یہ آخری تینوں آیتیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ ہدایت کی کس طرف؟ سیدھے راستے کی طرف۔ سورس کیا ہے؟ دو سورسز کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، صرف تیسری سورس کا ذکر ہے۔ وہ کون ہے؟ لوگ۔ کون سے والے لوگوں سے ہم نے ہدایت لینی ہے؟ آیت نمبر 6 میں انعمتا، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ سورۃ النساء سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، آیت نمبر 69 سے، نبیین۔ سب سے نمبر 1 اس میں آتے ہیں انبیاء۔ اب انبیاء ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن فزیکلی موجود ہونا ضروری بھی نہیں ہے کسی سے سیکھنے کے لیے، باتیں تو ہیں نا ان کی، تو ان کے بارے میں جو حدیث اور قرآن سے پتہ چلتا ہے وہ ہم لے لیں گے، لیکن شریعت، لا، قانون کس کا لیا جائے گا؟ صرف لاسٹ نبی کا، آخری رسول کی شریعت لی جائے گی، کیونکہ وہ مہر ہیں، وہ آخر میں آئے، انہوں نے باقی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ لیکن اخلاق اور معاملات باقی نبیوں کے بھی لیے جائیں گے، سارے نبیوں سے سیکھیں گے۔ شریعت آپ سے وسلم کی ہم نے لے لی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صدیقین سے سیکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا رستہ مجھ سے مانگو۔ صدیق کون ہوتے ہیں؟ the affirmers of truth، جو کہ سچ کا پتہ چلتے ہی کہتے ہیں کہ جی یہی سچ ہے، میں نے تو اس کو مان لیا اور میں نے اس پہ فوراً عمل کر لیا، فوراً سچ کو سچ کہہ کے اس پہ عمل کر لیتے ہیں، یہ صدیق ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ملو، ان کو ڈھونڈو۔ اب ہمیں آج کل ڈھونڈنا چاہیے، کہاں ہیں صدیقین کو ڈھونڈیں، ان کے رستوں پر چلیں، دیکھیں انہیں کیسے ہدایت ملی ہے، صحیح۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ تو قرآن پڑھیں نا، بیسک ٹیچنگز تو لے لیں خود سے، بیسک گائیڈ لائن تو لے لیں، حدیث سے بیسک گائیڈ لائن تو لے لیں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علماء حق کون سے ہیں، آپ ڈفرینشیٹ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن فرقان ہے، ڈفرینشیٹ کرنے والا حق اور باطل میں، وہ آپ کے لیے یہ کر دے گا، پھر آپ علماء حق کو پکڑ لیں اور ان کے ساتھ پلیز چلیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صدیقین کی بات ہوگی۔ اس کے بعد آتے شہداء۔ شہداء کون ہوتے ہیں؟ جو سچ کی گواہی دیتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ شہداء وہ ہیں جو کہ بیسکلی ہم بول کے سچ کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے عمل کے ذریعے سچ کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اور شہید وہ ہوتا ہے جو مر کے سچ کی گواہی دیتے ہیں، جو جان ہی دے دیتا ہے سچ کے لیے، مر ہی گیا کہ یہ اتنا بڑا سچ ہے، اسلام اتنا بڑا سچ ہے کہ میں نے اپنی جان ہی دے دی اس کو دین کے غلبے کے لیے، اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے، اس کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیول پہ یہ چلے جاتے ہیں، جان ہی دے دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑی دیر کرتے ہیں۔ صدیقین کا کیا تھا؟ امیڈیٹ رسپانس تھا، جلدی فوراً ایکسیپٹنس۔ شہداء کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ایکسیپٹنس میں دیر کریں، لیکن جب کر لیا تو ایکسٹریم لیول پر جاتے ہیں، فوراً جان ہی دے دی۔ صالحین کون ہوتے ہیں؟ اس میں تو ہم سب کو ہی شامل ہونا چاہیے، وہ لوگ، نیک لوگ جو کہ تمام فرائض پورے کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہ تو کرتے ہی نہیں ہیں، یہ صالحین ہیں۔ اس میں تو ہم سب کو ہی ہونا چاہیے، بننا ہی چاہیے، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ ان چاروں کی ٹیچنگز کو ڈھونڈنا ہے، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے رستوں پر چلنا ہے۔ اللہ سے دعا ہم یہاں پہ کریں کہ یا اللہ ان کا رستہ تو مجھے دکھا بھی دے، ہو سکتا ہے مجھے نہ ملے، مجھے نہیں پتا چل رہا کون علماء حق ہے، کیا ہے، کیسے ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیں۔ آخری آیت کیا ہے؟ غیر المغضوبی، ان کا رستہ نہیں یا اللہ جن پر تو نے غضب کیا، علیہم، ان پر غضب کیا تو نے، تو یا اللہ جن پر تو نے غضب کیا تھا نا، ان لوگوں سے پلیز مجھ پہ دور رکھنا، تھا نہیں ہے، جن پر کیا ہے ان سے بھی مجھے دور رکھنا۔ یعنی ایسے لوگ ہیں جو اسلام پر عمل ہی نہیں کرتے، اور غضب پتہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر کیا ہے؟ ان لوگوں پر اللہ نے غضب کیا ہے جن کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ کرنا تھا پھر بھی نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل میرے 2 بیٹے ہیں نا، میں ایک کو بولوں کہ جی پانی لے کر آؤ، وہ نہیں لے کر آ رہا میرے لیے پانی، مجھے اس پہ غصہ آئے گا۔ دوسرا بھی میرے لیے پانی نہیں لا رہا، لیکن اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔
اسے تو پتہ ہی نہیں ہے میرے لیے پانی لے کر آنا ہے، تو مجھے اس پہ غصہ تھوڑی آئے گا. ہو سکتا ہے مجھے اس پہ ناراضگی ہو کہ بھئی تم فیل نہیں کر سکتے کہ ماں کو پیاس لگی ہے، ٹھیک ہے، لیکن غصہ مجھے اس پر زیادہ آئے گا جس کو پتا تھا کہ ماں کو پیاس لگی، میں نے بتایا تھا کہ بیٹا پانی لا دو، نہیں لے کر آیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو مغضوب میں کون لوگ آئیں گے؟ جن کو پتا ہے اللہ کے یہ احکامات ہیں لیکن نہیں مان رہے. پتہ ہے پردہ کرنا ہے، نہیں کر رہے. پتہ ہے 5 نمازیں پڑھنی ہے، نہیں پڑھ رہے. پتہ ہے جھوٹ کو چھوڑنا ہے، نہیں چھوڑ رہے. ٹھیک ہے، پتہ ہے سود نہیں کھانا لیکن سود ہی کھا رہے ہیں. رشوت نہیں لینی لے رہے ہیں، رشوت نہیں مانگنی مانگ رہے ہیں، وعدہ نہیں توڑنا توڑ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سارا کچھ. تو اور اس کے علاوہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جن کو پتا ہے اسلام سچ ہے لیکن اپنے دین مذہب کو نہیں چھوڑتے، چاہے وہ ہندو ہیں، یہودی ہیں، جو بھی ان کا ریلیجن ہے، لیکن وہ اپنے ریلیجن کو نہیں چھوڑ رہے، لیکن انہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ سچ ہے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہمارا ایکسپوجر نہیں ہوتا نا، لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں ویسٹ میں جو کہ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ان پر اللہ تعالیٰ غصہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو کہ ان کا میں تمہیں رستہ نہ دکھاؤں، تم ان کے رستے پہ نہ نکل جانا. لاسٹ کیٹیگری آف پیپل کیا ہے؟ آخری 3 آیتوں میں 3 کیٹیگریز آف پیپل ہمیں پتہ چل رہی ہیں. ایک وہ جن کا رستہ ہم نے لینا ہے، دوسرے وہ جن پر اللہ نے غضب کیا ان کا رستہ نہیں لینا، تیسرے وہ اگین جن کا ہم نے رستہ نہیں لینا لیکن وہ کون ہے؟ وَلَضَّالِّينَ، وہ لاسٹ ہیں، وہ گمے ہوئے، اور نہ ہی ان کا جو کہ گمراہ ہیں، وہ رستے سے ہی گم گئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جیسے میں نے دوسرے بیٹے کی اگزامپل دی تھی نا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے. ہم بالکل اس بات پر دھیان نہیں دیتے کہ ہم سب کی صحبت کیسی ہے. اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان لوگوں سے دور رہنا، ان کے رستے پہ نہیں چلنا. دیکھیں کچھ ہوتے ہیں ہمارے اختیاری رشتے، کچھ ہوتے ہیں نا بلڈ ریلیشنز ہیں، ان سے تو نہیں ہم دور ہو سکتے، صلہ رحمی کرنی ہے، لیکن جو اختیاری ریلیشن اللہ نے کسی وجہ سے بائی چوائس رکھے ہیں. فرینڈز اینڈ کمپنی بائی چوائس ہوتی ہیں، تو آپ چوائس سے اچھے بنائیے، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ ہم جی برے لوگوں کے ساتھ بھی رہیں اور ان کا اثر نہ ہو. کوئی جھوٹ بولنے والے کے ساتھ ہم رہیں گے، الٹیمیٹلی اس کا ہم پہ اثر ہوگا، ہمیں بھی جھوٹ بولنا نارمل لگنے لگ جائے گا، ہم بھی جھوٹ بولنے لگ جائیں گے. اکثر لوگ اچھی عادتیں صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جن کے ساتھ وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ اچھا، ان میں اس کے اپوزٹ عادت ہوتی ہے، انہیں فرق ہی نہیں پڑتا، وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں آرام سے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ صحبت کون سی رکھنی ہے یہ ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے. ہم عموماً لوگوں کو انکار نہیں کرتے، جو جیسے ہمارے ساتھ بیٹھا جو بھی کیا بس ٹھیک ہے چل رہا ہے چلتا رہے، یہ نہیں کرنا. تھوڑے لوگوں میں رہیں، اچھے لوگوں میں رہیں، ان لوگوں میں رہیں جو کہ آپ کے ایمان کو بڑھانے والے ہیں اور آپ ان کو رب کی یاد دلانے والے ہیں، وہ آپ کو رب کی یاد دلانے والے، ایسے لوگوں میں رہیں. اور یہ جو لوگ ہیں نا اینڈ والے الضالین، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے کیوں ہے کیسے کیا کرنا ہے کس رستے پہ چلنا ہے، تو کیا ان کی پکڑ نہیں ہوگی؟ پھر ان کی بھی پکڑ ہوگی. کیوں ہوگی ان کی پکڑ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی فطرت میں تو علم رکھا ہوا ہے نا توحید کا اپنا، کہ میں اللہ ہوں اور میں ایک ہوں. اللہ نے پوری کائنات میں اپنی نشانیاں بکھیری ہوئی ہیں، تو بھئی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیوں نہیں پہچانا، تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا، تم نے کوشش کیوں نہیں کی. اتنی سورسز علم کی اتنی زیادہ ہو چکی تھی پھر بھی تم نے حاصل نہیں کی، پھر بھی تم نے نہیں دیکھی، کیوں تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو سوال تو اس سے بھی ہوگا. ٹھیک ہے، کسی کو نہ پتا ہونا، اگنورینس از ناٹ اے بلس. یہ جو لوگ کہتے ہیں اگنورینس از بلس، تو یہ غلط کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگنورینس کا، جہالت کا، علم نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس پر بھی انسان کی پکڑ ہوگی. تو یہ آخری 3 آیات تھیں جس میں ہم کیا کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے. چوتھی آیت میں ہم نے کہا کہ یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے، اور 5ویں 6ٹھی 7ویں میں ہم نے کیا کہا کہ اب ہم مانگیں گے کیا. اللہ نے خود ہی ہمیں بتا دیا، خود ہی ہدایت دے دی کہ اب تم مجھ سے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا مانگو. اب اگر اللہ تعالیٰ نہ بتاتے نا، ہم تو کپڑے ہی مانگ رہے ہوتے اللہ سے، ہم تو کھانا ہی مانگ رہے ہوتے، ہماری تو یہی اوقات ہے. یا زیادہ سے زیادہ تعلیم مانگ لیتے، جاب مانگ لیتے، ابھی بھی ہم یہی کچھ مانگتے ہیں، ہماری دعاؤں میں یہی کچھ ہوتا ہے. ہم کہاں ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے. ہدایت کی دعا کیسے مانگتے ہیں؟ یا اللہ تو اس کو ہدایت دے دے، اللہ تمہیں ہدایت دے، ہم یہ کہتے ہیں. اپنے لیے ہم ہدایت کی دعا بھی مانگنا نہیں پسند کر رہے ہوتے. یہ عجیب سی سائیکالوجی ہماری بن چکی ہے. ہماری دعائیں یا اللہ مجھے گھر دے دے، یا اللہ میری گاڑی، یا اللہ مجھے جاب مل جائے یہ والی، میرا ایڈمیشن ہو جائے وہاں پہ، یہ ہمارے سین چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے بچے کا وہاں ایڈمیشن ہو جائے، یہ سارا فوکس امپورٹنس ہی ہماری ان چیزوں پہ چل رہی ہے آج کل. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا مانگنا ہے اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اتنے بیوقوف ہو، تم مجھ سے ہی پوچھ لو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ مانگو. ہم واقعی ہم عقل سے کام نہیں لیتے جب ہم ان ساری حقیقتوں پر آتے ہیں، ہم حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اور ہم نماز میں دوبارہ سورۃ الفاتحہ کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ریپیٹ موڈ پہ بس لگی ہوئی ہوتی ہے، چل رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے. تو یہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. کوئی ہمیں کب کچھ دیتا ہے؟ جب ہم وہ دل سے مانگتے ہیں سمجھ کر.
اب آپ مجھ سے پانی مانگیں اور آپ چائنیز میں مانگے جائیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں آپ کو دے ہی نہیں رہی، وہ ہمارا دل سے دل کا کوئی تعلق، کوئی کنیکشن ہی نہیں بن رہا، کوئی زبان کا بھی نہیں بن رہا، کچھ بھی نہیں، میچنگ ہی نہیں ہے، تو پھر نہیں میں مان رہی، پھر نہیں پانی دے رہی، سمجھ آئے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہی دعا قبول کر لیں جب آپ نے صرف ریپیٹ موڈ پہ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں چلائی ہوئی، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے، کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے آپ، ٹھیک ہے؟ تو سورۃ الفاتحہ، اور پتہ کیسے چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں جو دعا ہے وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہدایت ہم نے مانگی تھی، ہدایت ملی ہے کہ نہیں ملی؟ تو ہم دیکھیں گے ہماری ایک نماز میں جو ہم نے ابھی اتنی ساری ہدایت مانگی، 4 رکعتیں پڑھی تھیں، 6 پڑھی تھیں، 6 دفعہ مانگی ہدایت، اللہ نے قبول کی ہے کہ نہیں؟ پتہ ہمیں چل جائے گا کہ جی اگلی نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے کہ نہیں؟ اگلی نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی؟ ان دونوں نمازوں کے درمیان گناہ کیے، میوزک اور موویز، یا ساری نیکیاں کی ہیں؟ چلے نیکیاں نہیں بھی کی تو گناہ تو نہیں کیے نا، میوزک تو نہیں سنا، موویز تو نہیں دیکھی، نماز پڑھتے ہی ظہر کی میں اٹھ کے میں نے گانے تو نہیں لگا لیے تھے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہاں مجھے ہدایت مل رہی ہے، ٹھیک ہے، میری یہ دعا قبول ہوئی ہے، میں نے یہ دعا دل سے ہی مانگی تھی، دل سے دعا مانگنے کے بعد وہ قبول ہوئی ہے، اگلی نماز کی اللہ نے مجھے توفیق دے دی، اللہ نے مجھے گناہوں سے دور کر دیا اور مجھے نیکیاں کرنے والا بنا دیا، ٹھیک ہے؟ تو دعاؤں کی قبولیت کا احساس بھی ہمیں خود سے ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ الٹیمیٹلی ان دی اینڈ 2 باتیں کر کے ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کون ہیں، پہلی 3 آیتوں میں 5 پوائنٹس ہم نے سیکھ لیے۔ جب اللہ کا تعارف حاصل ہو گیا، ہمیں چوتھی ایک ہی اکلوتی درمیان والی آیت میں ہم نے کہہ دیا کہ یا اللہ اب تو میں صرف تیری عبادت کروں گی، ہم صرف تیری عبادت کریں گے، تو ہی ایک ہے، اکیلا ہے، اور مانگیں گے بھی اب صرف تجھ سے، مانگنا بھی میں نے اب کسی سے نہیں، کیونکہ اب مجھے پتہ چل گیا تو کون ہے۔ اور اب کیا مانگوں؟ سب سے امپورٹنٹ دعا کیا ہے؟ یا اللہ نے وہ خود ہی بتا دی کہ اب اگلی 3 آیتوں میں تو وہ مجھ سے مانگو ہدایت، کیونکہ تمہیں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہی تمہیں جنت تک لے کر جائے گی، مجھ تک لے کر جائے گی۔ رستہ ہی گم ہو گیا نا، اگر ہم نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے، رستہ ہی نہیں پتا تو اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے، جانا ہم نے اسلام آباد تھا، اب ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس، لیکن ہمیں رستہ ہی نہیں پتا کہاں کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے وہ سیدھا ہدایت کا رستہ مانگ لو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز بتا دی لوگوں کی، کہ ان لوگوں کے رستہ مانگنا مجھ سے جو کہ نبی ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، جس رستے پہ وہ چلے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان پر اللہ نے انعام کیا ہوا آلریڈی، وہ ہدایت یافتہ تھے، ان سے سیکھو، ان کا رستہ دیکھو، دعا مانگو مجھ سے کہ وہ تمہیں مل جائے، ان کا رستہ تمہیں پتہ چل جائے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، ان کا رستہ مجھ سے مت مانگنا یا اللہ، اور ہم مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے ان کا رستہ مت دینا جو کہ المغضوب ہے، جن پہ تو نے غصہ کیا تھا اور کیا ہے اور تو کرے گا آگے غصہ، ان سے مجھے دور رکھنا یا اللہ، اور وہ لوگ جو کہ آلریڈی گمے ہوئے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں، علم ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ مغضوب کون تھے؟ جن کے پاس علم ہے، عمل نہیں ہے، پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن بول رہے ہیں، علم ہے عمل نہیں ہے۔ الضالین کون ہے؟ جن کے پاس علم بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، دونوں ہی نہیں ہے، پکڑ ان کی بھی ہونی ہے البتہ، تو ان سے بھی یا اللہ مجھے دور رکھنا۔ اور آخر میں اس سورت کی ہم نے 3+1+3 آیات پڑھ لی، اینڈ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ اس سورت کے بعد آمین کہنا کیا ہے؟ مسنون۔ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ تو بیسیکلی دعا مانگنے کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ میں دعا مانگنے کے بعد دوبارہ سے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میری دعا کو قبول بھی کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اب ہم سورۃ الفاتحہ کے درس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور آج سنس ہمارے 2 ٹاپکس تھے اس لیے ہم 16 منٹس اوپر گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ 16 منٹس۔ کل سے میں ٹائم پہ شروع کروں گی، میں 5 منٹ بھی ویٹ نہیں کروں گی، جو ٹائم پر آئے گا وہ شروع سے اٹینڈ کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں ڈسکشن امپورٹنٹ ہوتی ہے، میرا یہ سسٹم نہیں ہوتا کہ ہم شروع میں کوئی کیجول ٹاک کریں گے تو بعد میں امپورٹنٹ باتیں ہوں گی۔ شروع میں ہر صورت کا انٹروڈکشن، اس کا ٹاپک، اس کے سیکشنز، اس کا کانٹینٹ، اس کا سٹائل، یہ سب میں بتا چکی ہوں گی۔ تو فرسٹ 5 منٹ جس کے مس ہو گئے اس نے بہت امپورٹنٹ ڈسکشن مس کی ہے۔ تو کل سے ہم دیر نہیں کریں گے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر ایک کو اپنے ٹائم کی قدر ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا ٹائم کہیں بھی ایکسٹرا لگے۔ تو آج ہمارے 17 منٹس اب ہو گئے ہیں ایکسٹرا، کل سے نہیں ہوں گے انشاءاللہ، ٹائم پر ہم سارا کچھ کریں گے۔ اور ابھی میں اس کلاس کو بلکہ ختم کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ کمپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ ابھی میرے پاس لیپ ٹاپ آن نہیں ہے۔ کل سے ہم تلاوت لگائیں گے 7 صورتوں کی، اور آج انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔